Acha ji. So this is the second class of the course research methodology. And in the last class, we just started with some basic concepts. We just discussed the basic concepts of what you should expect from this course. So that was a big picture of what we are going to cover in this course. So today we are going to start with lectures or with lecture slides. So I'm going to skip some of the topics that we discussed in the previous lecture, and we will be more specific to the topics that we newly see in this in these slides. So first of all, we talked about why a research degree, and the main reason was that either you want to solve a problem that is what you see in your work environment or in your surrounding, and then either you want to have like a promotion or something in your current job. So that could be the motivation of doing a research degree. Then the next question is when and where to get a research degree from, and then it just depends on your finances, your current situation, your current location. So you can think of the best option that is available to you. What after a research degree? So before starting a research degree, if you already have that in picture, that what you expect out of this degree, so it will be a much targeted journey for you. And what if not a research degree? So this is basically what are the alternatives if you could not have done this degree and that money and time could be invested in something else. So could that be more productive for you? So you should always think of the goals or the target that you want to achieve out of that degree. So then we also discussed on the financial aspects of doing a degree. So first of all, you need to look for financing your degree. Some students already are like having enough resources that they can finance their degree by themselves. For others, it's very important कि आप पहले से देख लें कि what different supervisors are doing, what are their open projects, and if you could apply to those projects, if you can work as a research assistant or as a teacher assistant, and that may provide you with some assistance in the form of some financial benefits. We won't get into the details of all this because all these statistics are from US and they do not directly apply to us, but at least we can see the pattern. We do not have our local statistics regarding this, but we can get the pattern how things are getting. So obviously a research degree, an MS, a PhD is going to help you in improving your salaries, but the highest paid professionals are the people who are working in industry. So if even if you do not have a research degree and you have sufficient experience in industry, so basically industry jobs are the highest in terms of salaries. And then if you have a doctoral degree, so that basically can also help you in getting uh, better salary. Mostly academic or research degrees, particularly PhD, is associated with academia as a profession or joining a university as a professor, but that may not be the only option. The salaries that you see more often come from the academia, and more recently, people with research degrees are joining professional organizations, industries, and they are using their research skills and they are working on different research problems for that industry. So basically, the research degree is much more important or much more required these days in industry. And if you could have a research degree and get a job in the professional or industry, so basically you can get into that salary bracket. Okay, so these are the different aspects of how people are paid. So we would not get into the statistics exactly, but you can see that getting a research degree will increase your chances of having better salary. Okay, so they were all with regard to different demographics that we are not interested in at the moment. And then we talked about starting a research degree. So, as we said before, if you already have this on your mind that how you are going to fund your degree, if there are any national, international, or institutional scholarships available, as we said, if there are any funded projects that you can be part of, so they can actually put you right on the track at the start of your degree. And if you are not worried about the finances, so
it will save you the time that you could spend on some part-time jobs. Recently, Dr. Muhammad Noman has an opening of a funded position. Before that, Noman Azam Saab has a funded position for a funding that was already approved for their project. So if you know about such projects and you are part of it, so that basically means that firstly, your degree is funded, and secondly, or at least your research is funded, and secondly, um, it becomes part of your resume, and that basically counts a lot. That whatever you did as part of your research was actually part of a funded project. Then which supervisor to choose? So if you are associated with such funded projects, you are already like you should be working with the person or the PI of that project. So that is another thing that you need to consider, that whom you need or you should work with. How to approach a supervisor. So again, you should just do a little bit of survey on the research areas of all these professors, be aware of the open funded positions that they have, and then once you have done that, you can think of a research area with particular to the supervisor that you can think of, or you can do it the other way around, just pick a research topic and then see who is better in a better position to supervise that research. So you can do it both ways. Over here, we have just limited resources, so it won't be a problem either way. We know we have just 5 PhD faculty here. You are well aware of the research areas. So if you could link whatever the problem that you are interested in to any one of the professors, so it will make it a lot easier for you to get started in time. अगर ऐसा नहीं है, so that would mean के either you need to get support from outside of the institution, या जो है it will put a lot of responsibility on yourself कि आपने उसको, although you will have a supervisor, but if he is not like familiar with the area that you are working in, so that means कि you need to do a lot of things by yourself. वो आपको चीजें दे सकता है कि ये देख लें, but वो आपको direct targeted support उस तरह से नहीं कर सकता due to not having enough familiarity with that research area. So these are the economic factors that we discussed. So what is the difference between an undergraduate and a graduate degree? As part of the undergraduate degree, you are basically taught some courses, and the main idea is to realize how well you have developed your basic understanding of those topics. Okay? So basically, when you are taking an undergraduate or when you took your undergraduate degree, so the main motive of that degree was basically to help you have the basic concepts. So if you have done BS in computer science, you must be familiar with algorithms, data structures, object-oriented programming. So they are basically the foundation courses of that research, of that degree. And that is the objective कि आपको ये चीजें जो है वो ठीक से आ जाएं. For a graduate degree, this isn't enough to expect just good grades from your courses. You need to have good research understanding of the problem that you are working in, and that means that you yourself are more, or you should be a step ahead of everyone that is looking at you, that is even judging you, supporting you. So if you are working on your problem, you should know your problem more than anyone else who is like part of that system. That may not be something that you would have right from the start, but with experience, as you are working more and more on those with that problem, you may be applying techniques that your supervisor himself may not have applied exactly on their problem. So he would just be directing you towards some techniques, towards some resources, but it doesn't necessarily mean that person himself or that supervisor himself has done exactly the same. He might have used those techniques in a different setup. So that's why I say that you should be more in a better position to understand what actually would work for your problem. So because you have actually applied all those techniques, and if they work or if they doesn't work, so you should know why is it the case. Okay? So after some time, you should actually take the lead in your research. And that basically means that you have a very thorough literature survey. Why we need to study literature survey? Because if you are working on a research problem, so it's something very different from what you do in your courses. In courses, there is
already a design plan, you have some topics, and that topic is going to be delivered in exactly the same way, and you are being judged by how well you have understood those concepts. But in research, you are going to identify a problem. Now, that means that there is a lot of uncertainty associated with it. The problem that you are looking for is something that never existed few days before, so, or at least for you, so you never thought of that problem before, and now you are going to explore that as your problem, or your problem for the research that you are conducting. So things may go completely differently. What you expected as problem may not be an actual problem. The actual problem may be something very related to it. So that's why it requires a lot of exploration. Problem. There are two ways of getting the problem statement. There are one type of researchers who are just genius, and they would just think, looking at some spot, and then they would come up with some idea. And now the next step is to check whether their thing is already done. But most people do not do research this way, because there is something, you may not come up with good ideas like this. Very few people might do that. And secondly, there will be a lot of good ideas that might already be tested, implemented, and all that. So basically, literature survey is a very good way of laying that foundation, that you may not just uh, fire with closed eyes, that it will one day hit the target. So if you have good literature survey, that means that you already know what is already done. So now if you think on top of it, so more often the ideas that you come up with will not be covered in the literature, because you have already studied what people have done. Secondly, it will give you a very good idea that for what kind of problems in that literature, what kind of solutions are being used. So that would also give you a very narrowed down way of addressing that problem. You know that for all sequential problems, LSTMs and attention models are being used, and that would basically reduce the different possibilities that you may think of as part of your solution. So literature survey is very important. If you go this way, first study the literature and then come up with with a problem. The problem that now you are proposing has more chances that it's not being covered before, and you already know how people have addressed the problem that they saw. So you may not exactly understand the kind of solution that they have given, and it is not required at this stage. आपको exactly उनके जो mathematical models है वो सारे solutions पता हो, but at least you know that what the problem was and what kind of solution they have used. Just think of a solution as a black box at this stage. Okay, what they required out of that solution and what that solution provided. ठीक है, for example, if let's say uh, the problem is to remove noise from data that we need to cluster. So the task is to cluster data, but the problem is that the data has got noise, and now we cannot cluster because the data has noisy values, or the clustering may not be good enough. So this is the problem, and now uh, the solution that would come up would basically cover the different uh, maybe noise removal or noise reproducing that noise value. So you may come up with all that literature that is already covered for those types of problems, and now you can see that which particular solution is going to work better in your scenario. And that means that uh, the problem is being identified. You have reduced the number of options that you are going to try for this solution, and when you do that, that should reflect the improvement in the clustering process based on the evaluation technique that you are using. So this is basically how you are going to conduct a systematic way of conduct a systematic experiment to evaluate how good your model is. So basically, when you get started with your problem, that means that someone has already done something similar. Okay? So basically, let's say that someone has already produced a mechanism that is working better for removing noise from the data set, but the noise that they are removing is only from numeric values. You may have noise for in categorical features also. So now
if this is a problem statement, so first thing that you would do is to either look for a data set that has noise in the categorical features, or to develop such a data set and then apply that technique on that data set and see whether it is actually the case. So that best technique that performed very well for removing noise, numerical noise from the data set, may not perform well for categorical values, and now you have got a problem. That this technique that is the best and has been tested in all these data sets is not performing well for this particular scenario. So your problem would be uh, particular to uh, categorical noise in the data set. So not noise, but category. So you have basically reduced the scope of the problem to a very contextualized or local kind of a problem. And now that solution is not good enough for that particular problem. And now you would say that you need to come up with a solution. Now, in order to establish that it is actually something of significance, so before you actually present your problem in your thesis or your research paper, you need to come up with some use cases or real world scenarios that why someone would be interested in removing noise from categorical features. So you should say that when we collect such and so data, that means that there may be such scenarios where we have noise in the categorical features, and that would actually uh, hinder in clustering, even if we apply these noise removal techniques. So that is basically building a story around your research problem, that why people should be interested in this, and then you have already covered the literature, so you can back it with literature that this problem isn't being addressed before in existing literature. So basically, how well you understand your research, and then you may also be there may be other resources that you need to explore, and more often you would be exploring them by yourself, like attending different conferences as a visitor. That is highly recommended for new researchers. These days it's a lot easier. आप virtually जाके online उसको connect कर सकते हैं. There are recordings of different world best conferences, और उनके जो slides वगैरह जो दूसरे material हैं, they are already available. Another very good resource is Papers with Code. आप लोगों ने explore किया उसको? ये note कर लें अपने पास. There is a website, Papers with Code. So you just search a different research area that you are exploring, that whether I may be interested in this area. Just research that keyword in this repository, and you would come up with different, the responses of search results would be basically a paper with data set with code. So you read the paper, you go through the code, the data set is there, apply that code on the data set, and that would give you like not only the theoretical understanding of how things work, but now you actually have a working model of it. और आपको जहाँ पे नहीं समझ आता, आप वहाँ पे कोड के अंदर जाके उसको समझ सकते हैं, उसके डिफरेंट जगहों पे पार्शियल आउटपुट्स को प्रिंट कर सकते हैं अपने लिए, कि आपकी अंडरस्टैंडिंग उससे बढ़ जाए. तो एक तो ये आपके लिए आसान हो गया कि आपको वो मॉडल इन आउट बहुत बेहतर तरीके से समझ आ जाएगा, रादर देन जस्ट फ्रॉम रीडिंग द पेपर. सेकेंडली, उससे एक और एडवांटेज आपको ये हो जाएगा कि लेट से उस पेपर के अंदर उन्होंने जिस डेटा सेट्स के ऊपर वो मॉडल अप्लाई किया है, आप किसी डिफरेंट डेटा सेट के ऊपर उसको अप्लाई करना चाह रहे हैं. So now you need to apply that, to reproduce that code and apply it on that new data set. तो इस वजह से भी आपके पास तैयार कोड है, और अब आपने उन डेटा सेट के अलावा आप किसी और के ऊपर उसको यूज कर सकते हैं. लेट्स से उन्होंने ऑलरेडी ऑफेंसिव लैंग्वेज डिटेक्शन के लिए यूज किया हुआ है, और आप उसको साइबर बुलिंग के लिए डिटेक्ट कर रहे हैं. सो वो डेटा सेट लें और उसके ऊपर अप्लाई करें. इफ दैट मॉडल इज वेरी गुड एंड इट्स नॉट डूइंग वेल इनफ फॉर दिस पर्टिकुलर डेटा सेट, दैट मींस के यहाँ से कुछ काम निकल सकता है आपके लिए. तो बेसिकली जो हमने पहले लेक्चर में बात की थी कि दो तरह की रिसर्च होती है. एक को कहते हैं बेसिक रिसर्च, एक को कहते हैं अप्लाइड रिसर्च. बेसिक रिसर्च हमने बात की कि वो बहुत इन टर्म्स ऑफ कंट्रीब्यूशन बहुत मैसिव होता है, बहुत रेयर होता है, और शायद 30, 35, 40 साल तक कोई रिजल्ट उसका ना आए. ठीक है. बेसिक रिसर्च क्या है? Someone came up with naive Bayes classifier, someone came up with SVM classifier. Now these classifiers are contributing in a number of areas. ठीक है. उन्होंने किसी खास particular उसके लिए नहीं define किया. They came up with a completely different way of how to classify objects. So this was a very innovative idea, and now even today
people are using it for different classification problems. تو اس طرح کے جو آئیڈیاز ہیں دے آر ویری ریئر اینڈ موسٹ آف دا ٹائم آپ بیسکلی کیا کرنا چاہ رہے ہیں کہ اچھا کلاسیفیکیشن کے ایگزسٹنگ یہ سارے طریقے ہیں اینڈ آئی وانٹ ٹو کم اپ ود سم تھنگ ڈفرنٹ دیٹ وڈ پرفارم بیٹر. ٹھیک ہے, not just different but it should also perform better, otherwise it's useless. Okay, so we need to come up with something that is different and that should help. So آپ ڈفرینٹ طریقے ٹرائی کر رہے ہیں کہ اچھا ایس وی ایم جو ہے یا کے این این جو ہے وہ نیئرسٹ نیبر ایسے فائنڈ کر رہا ہے, ڈسٹینس میجر ایسے کر رہا ہے, میں اس کو ایسے گھما دوں ایسے گھما دوں. 99% آف دا ٹائم تھنگز وونٹ ورک. ٹھیک ہے, تو دیٹ مینس کہ آپ کی انوویشن کے چانسز جو ہے وہ بہت کم ہے. تو دیٹ از دا ہائیسٹ لیول, بٹ گیٹ ٹو دا اینڈ پوائنٹ جو ہے وہ بڑا rare hai. We also discussed in the last lecture that in some countries negative results are being published as acceptable outcome of a research degree. aap publish karte hain ki I have explored all these 10 50 40 different techniques on this particular problem that didn't work, aur aap us pe thesis lekhe apna degree complete kar le. And the advantage is that now if someone else want to continue researching exactly the same problem, wo aapke techniques ko nahi dekhenge, they will try something different. So this is the advantage of negative results ke اگر ایک چیز کے لیے 100 طریقے اپلائی ہو سکتے ہیں اور آپ نے 40 کر لیے, سو ناؤ the next person would just look into the next 60. وہ آپ کے 40 کو نہیں ایکسپلور کرے گا. بٹ in some countries they do not accept negative results. You need to bring some sort of improvement, and therefore we mostly tilt towards applied research جس میں we just localize a problem for one specific kind of situation, and then we try to establish جیسے میں نے آپ کو کہا کہ real world scenario کے ساتھ اس کو لنک کرتے ہیں. why the situation is important, because we couldn't come up with a solution for a problem that would affect like 10 or 15 people. اس طرح کے problems بھی جو ہے وہ فار ایگزامپل کوئی ڈیزیز ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کوئی پتہ نہیں ریٹینا بیسڈ اس کی ڈیٹیکشن ٹیکنیک کریں یا کچھ اور اس طرح سے جو ہے اسکن کے تھرو یا کوئی امیجز کے تھرو پروسیسنگ کر کے اس ڈیزیز کو ڈیٹیکٹ کریں. اینڈ اف we have like 15 20 or 30 patients of that disease, so that means کہ اس کا امپیکٹ اتنا نہیں ہے اور اس کے جو لوگ افیکٹ ہوں گے وہ اتنا نہیں ہے. so although you localize the problem but still it should affect a reasonable population تاکہ آپ کی اوور آل ریسرچ ہی ورتھ رہے. otherwise you are innovating in a very very narrow direction جو hardly کسی کو جا کے اس چیز کی ضرورت پڑے گی. So the three things that we discussed for a research are it should be novel, okay, that kind of thing, and that is where the story starts. The problem statement ki hum baat kar rahe hain, that means that it hasn't been done before. Okay, if it is already covered in literature, then it's not novel, then there is no problem statement. So the problem statement means that whatever you want to address is not done before. Secondly, what you want to do is basically something that is of interest to people, so you need to establish how it's going to affect people. وہ آپ use cases اس کے کوئی نہ کوئی لے کے آئیں گے, and then the kind of solution that you would propose جیسے ہم نے applied research کی بات کی would basically be something that you have already seen as part of the existing solution of a rather related but different problem. So basically related but different اس لیے کہ you would want to reuse most of the components of that research. یعنی اگر کسی نے already اگر میں وہی سائبر بلینگ اور offensive language کی ایگزامپل دوں, سو دونوں کے بیچ میں بہت سملیرٹی ہے. سو جو جس نے آلریڈی پائپ لائن ڈیزائن کیا ہوا ہے فار offensive language detection, سو وہ آلریڈی پری پروسیسنگ کر رہا ہوگا, وہ اسپیلنگ مسٹیکس کو ٹھیک کر رہا ہوگا, وہ ٹیکسٹ میں سے فیچرز نکال رہا ہوگا, فیچرز بہت زیادہ ہوں گے وہ ریڈکشن کر رہا ہوگا. سو دیٹ ہول پائپ لائن مسٹ بی دیئر آف دیٹ ریلیٹڈ ایریا, سو موسٹ آف دا تھنگز وڈ بی ری یوزڈ ان یور پرابلم. اور ریسرچ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر آپ جو ہے یہ سارا کام کر رہے ہیں تو آپ پری پروسیسنگ میں بھی کوئی انوویشن لے کے آئیں گے, آپ فیچر ایکسٹریکشن میں بھی لے کے آئیں گے, آپ جو ہے ماڈل کو بھی ڈفرینٹ اس کو اپڈیٹ کریں گے. سو یور انوویشن از بیسکلی ون اسٹیپ in this whole pipeline. یا کوئی آپ نئی کنڈیشن لگائیں گے یا کوئی نئی ایکویشن انٹروڈیوس کریں گے, کوئی نیا پیرامیٹر لے کے آئیں گے, something, it may be just a simple equation, just one equation, it may just be a single condition, but if the results are improving, it means کہ آپ نے overall جو working تھی اس کو improve کیا ہے, and now the results are, and that is reflected in the results. اور وہ آپ اس کے لیے وہی established evaluation metrics use کریں گے جو اس ایریا کے لیے already use ہوتے ہیں.
ٹھیک ہے. سو بیسکلی ریسرچ کمیونٹی کے اندر جو ہے وائی سم ون شوڈ ٹرسٹ کہ آپ جو ہے آپ کا کام بہتر ہے. سو اس کے لیے آپ کو یہ کرنا پڑے گا کہ جو اسٹیبلشڈ ڈیٹا سیٹس ہیں اس ایریا کے یا جو اسٹیبلشڈ میٹرکس ہیں ایویلیویشن کے وہ آپ یوز کریں گے. سو دین دے وڈ اگری کہ اچھا آپ نے کچھ چینج کیا, ڈیٹا سیٹ وہی ہے دو ساری ٹیکنیکس کے لیے. انیشیل جو سیٹنگز ہیں سب کے لیے ایک جیسی ہیں, وہ دس از واٹ وہ ہم آگے بھی ڈسکس کریں گے, وہ ایکسپیریمنٹل سیٹ اپ کا پارٹ ہے کہ ان آرڈر ٹو گیو کامن گراؤنڈ ٹو آل دی ٹیکنیکس جن کے ساتھ آپ کمپیریزن کر رہے ہیں. سو سب کو آپ نے ایک جیسا جو ہے وہ ٹریٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, سب کی ایویلویشن جو ہے سب کے جتنا ٹریننگ ڈیٹا دینا ہے, جتنی جو ڈفرینٹ سسٹم کے سیٹنگز ہیں وہ ساری جو ہے دے شوڈ آل بی انیشلائز دا سیم وے, اور ہاؤ دے آر سجیسٹڈ ان دیئر پروپوز پیپرز اس کے مطابق آپ کریں گے تاکہ ایک ایکول لیول پہ میچ ہو سکے. اینڈ دین the metrics that are already trusted for those kind of problem اس کے اوپر آپ evaluate کریں گے, so that would justify کہ آپ کے results جو ہیں وہ بہتر ہیں. So most of the learning would come from different seminars. Maybe you may also give some sort of demos or participate in workshops as presenter. تو اس وجہ یہ سارے جو ہیں یہ آپ کے لرننگ کے لیے ضروری ہے کہ either receive such trainings and workshops or be part of the organizers. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ ان چیزوں میں ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کریں. جسٹ لک اراؤنڈ کے اور آن لائن اس طرح کے کون سے ایونٹس ہو رہے ہیں, ڈفرینٹ آف لائن کون سے ہو رہے ہیں, اینڈ اف یو کوڈ بی پارٹ آف اٹ سو دیٹ از ویری امپورٹنٹ. اگر آپ کسی کانفرنس ورکشاپ کے اندر کوئی اور کام کر رہے ہیں ایز این آرگنائزر, سو اسٹل آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا پورے ریسرچ کے پروسیس کے بارے میں. اکثر جو ہے ریویورز کے طور پہ آپ اپنے آپ کو پریزنٹ کر سکتے ہیں, لکھا ہوتا ہے کہ آپ اپنے پروفائل یہاں پہ سی وی دے دیں کہ آپ اف یو وانٹ ٹو بی ریویور آف دس کانفرنس, تو اگر وہ تو اٹ مینس کہ آپ اپنے اسپیشل ایریا آف انٹرسٹ وہ دے دیتے ہیں اور وہ پھر آپ کو پیپر جو ہے اس پہ سم ٹائمز کانفرنسز میں وہ سارے پیپر جو ہیں وہ اوپن کر دیتے ہیں اور آپ سے کہتے ہیں کہ اپنے لیے پیپرز اس میں سے چوز کریں. سو جو پیپر آپ ریویو کریں گے وہ 2-3 لوگ اور بھی کریں گے. تو اس وجہ سے اگر آپ اپنی محنت سے ایک آنےسٹ ریویو دیتے ہیں, سو ایون اف یو تھنک یو آر ناٹ اسکلڈ انف فار دیٹ, آپ کا اتنا ایکسپیرینس نہیں ہے, اسٹل دیٹ وڈ اگر آپ کو وہ بیسک جو ابھی ہم پڑھیں گے وہ چیزیں آپ ایک پیپر کسی بھی پیپر کے اندر دیکھ سکتے ہیں, ایون اف اٹ isn't your area of interest or your area of expertise. Acha, what need to be the skills that you should have for a research degree? So initiative, someone who can take initiative, it's very important کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ جب آپ ریسرچ لٹریچر کو آپ کور کریں گے, so if you are the one who comes up with that research problem, so that is like something that puts you in a completely different position as compared to those students جن کو supervisor بتاتا ہے کہ exactly یہ والا پرابلم ہے آپ کا اور اس پہ کام کریں. If that is the case کہ آپ کو پرابلم ہاتھ میں پکڑایا جاتا ہے and then you are supposed to study the literature around it, that is the other way of doing exactly the same research. کہ آپ کو سپروائزر کو پتا ہے کہ اس لٹریچر کے اندر یہ پرابلم ہے, آپ کو پرابلم دے دیتا ہے اور آپ کو کہتا ہے کہ یہ پیپر یا یہ سارے پیپرز یا یہ سروے پیپر پڑھنا جس کے اندر یہ سارا لٹریچر اس پہ دیا ہوا ہے. سو دیٹ از لائک دا فاسٹ ٹریک وے آف ڈوئنگ ریسرچ. آپ جلدی پرابلم پہ پہنچ گئے, اگر آپ خود لٹریچر اسٹڈی کر کے پرابلم پہ پہنچیں گے, سو دیٹ ول ٹیک اے لاٹ آف ٹائم, بٹ دیٹ بیسکلی deprive you of the training part of picking or identifying that research problem. So even if you do your MS or PhD, you would get your degree and now again you are stuck at point zero. اب آپ پھر سے کوئی پرابلم آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے, and that means کہ each time you need to start working on a new problem, you need someone who would guide you towards the problem. So this skill means کہ بیسکلی ریسرچ ڈگری کا ایک ٹارگیٹ یہ ہے کہ آپ انڈیپینڈنٹ ریسرچ کے لیے ٹرین ہو جائیں. یہ ایک اپنے سپروائزر کی ایک بات میں یہاں پہ کوٹ کروں گا. ہی سیڈ کہ after his defense he said کہ I asked my evaluator, کیمبرج سے پی ایچ ڈی کی ہے وہاں پہ, وہ پاکستان میں کبھی ادھر کبھی وہاں پہ, بٹ he went there for his defense and after the defense he said کہ جو ٹی وغیرہ کا بریک ہوتا ہے کہ I asked my evaluator کہ how was my research. So
evaluators کو کہتا ہے کہ we are not here to judge your research. We are just here to see whether you are trained enough to do research independently. تو ریسرچ ڈگری کا مین مقصد یہ ہے کہ آپ جو ریسرچ آپ نے کی ہے اس پروسیس کے دوران وہ آؤٹ کم نہیں ہے. دیٹ از جسٹ دیٹ واز اے ٹول ٹو ہیلپ یو ٹرین آن دس جرنی. اور اگر آپ کی ٹریننگ وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے تو آپ کے جو پرابلمس ہیں آپ کے جو آپ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اس کے لیے جو آپ سولوشن دیتے ہیں دیٹ ول امپروو ود ٹائم. بٹ بیسکلی یو ہیو گاٹ دا اسکل اینڈ دیٹ شوڈ بی دا مین آؤٹ کم آف یور ریسرچ ڈگری کہ آپ کے پاس یہ اسکل آ گئی ہے کہ آپ لیٹ سے آپ نے وہی سائبر بلینگ کے اوپر کام کر لیا ہے بٹ آپ نے انڈسٹری جوائن کر لی ہے اینڈ ناؤ پیپل آر وہ جو انڈسٹری ہے جو کمپنی آپ نے جوائن کی ہے دے آر ورکنگ آن اے اسپیسیفک ادر پرابلم. وہی براڈ ایریا وہی ہوگا لیکن وہ ڈفرینٹ ڈائریکشن میں کام کر رہے ہیں. ان کو لیٹ سے سائبر بلنگ میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. دے وانٹ ٹو بلڈ اے چیٹ بوٹ. ٹھیک ہے. اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ چیٹ بوٹ جو ہے وہ ذرا سینٹیمنٹ انالیسس اس کے اندر ہو اور وہ بالکل روبوٹ کی طرح بات نہ کرے, تھوڑا سا انڈرسٹینڈنگ ہو. وہ مے بی پیپل ود ڈپریشن کے لیے بنا ہو اور ان کے لیے ذرا سمپیتھیٹک ہو ان کے ساتھ, اور وہ ذرا جو ہیومنس کی اس طرح کی سافٹ اسکلس ہیں وہ اس کے اندر ہوں. So that means کہ your direction is being changed. The broad area is the same. آپ کے بہت سارے skills جو آپ نے سیکھے ہیں, بہت سارے tools, techniques جو آپ کو آتے ہیں وہ یہاں پہ بھی help کریں گے. But now it's a different literature. اور آپ نے اگر وہ اسکل ٹھیک سے سیکھا ہے so now you would study different papers, آپ کو different اس کے solution ملیں گے, different problems identify کریں گے. So basically وہ training جو ہے that is very important because you are not going to stay with exactly the same problem for the next coming stages. کچھ لوگ کرتے ہیں ایسے کہ جیسی سولوشن پروپوز کی the next paper is a slight modification of exactly the same thing. The next paper is a slight modification of exactly the same thing. وہ بھی ایک میکینزم ہے. اور وہ لوگ جو ہیں کچھ لوگ جو ہیں جو زیادہ بڑے نام ہیں وہ ایسے نہیں کرتے. وہ ایک کمپلیٹلی ڈفرینٹ ڈائریکشن میں ایک بالکل ایک نئی چیز ڈال دیتے ہیں اور پھر وہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں باقی لوگوں کے لیے. وہ اس کو تھوڑا تھوڑا .1 امپروو کرتے جاتے ہیں, وہ ان کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. وہ پھر ڈفرینٹ ڈائریکشن میں ایک بالکل کمپلیٹلی ڈفرینٹ چیز جو ہے وہ پھر کر دیتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو بہت انڈیپینڈنٹ ہیں اور ان کو مطلب وہ جو اکیڈیمیا کا یا ان کے اراؤنڈ جو اسٹرکچر ہے وہ اس سے بادر نہیں ہوتے یا وہ ان کو بادر نہیں کرتے کہ آپ نے ہر سال پیپر دینا ہے, کیونکہ then that is the easier solution کہ آپ نے آلریڈی جو کام کیا ہوا ہے لٹریچر سیم ہے, ایک سال میں یا کچھ مہینے میں کچھ نئے پیپرز آئے ہوں گے اسی کو تھوڑا سا امپروو کریں. سو وہ کام بھی کیا جا سکتا ہے بٹ as I said کہ sometimes you may be required کہ آپ ایک ڈفرینٹ چیز پہ کام کریں. So that's why the training part is very very important. ٹھیک ہے. سو یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پہلے لٹریچر اسٹڈی پھر پرابلم آئیڈینٹیفیکیشن دین کمنگ اپ ود اے پرپوز سولوشن, ناٹ ایگزیکٹلی the solution but a broad architecture of it کہ آپ ایگزیکٹلی اس کو جیسے وہ بلاک ڈائیگرام بناتے ہیں کہ آپ اس کو ایڈریس کیسے کریں گے. سو یہ سارے وہ آپ کے لرننگ کے پارٹس ہیں. اینڈ وین یو اسٹارٹ ورکنگ ود اے سپروائزر سو وٹ یو شوڈ ڈو از you should basically go to your supervisor with first of all whatever the tasks that were given to you. کوئی ریڈنگ کے لیے کچھ کام دیا ہوا ہے so that should be done. ٹھیک ہے. if you haven't done it completely at least you should do some part of it. اور اس کے لیے if you haven't done it completely don't miss the meeting for it. بہت سارے لوگ میٹنگ سے چھپ جاتے ہیں کہ چلو کام نہیں کیا. be attend your meetings and just say کہ یہ جو ٹاسک دیے ہوئے تھے I have done this part of it, اتنا میں نے نہیں کیا. and then for the next tasks always suggest according to my opinion this is what I should do next. These are the solutions that I should look into, and then let him cut off some of the points from that and add few to it. آپ سیدھا اس سے نہ یہ نہ پوچھیں کہ اب میں اس کے بعد کیا کروں, اب میں کیا کروں, کیونکہ اگر آپ نے پرابلم خود آئیڈینٹیفائی نہیں کیا آپ کو ہمیشہ پرابلم آئیڈینٹیفائی کرنے کا وہ مسئلہ آئے گا. اگر آپ نے سولوشن خود پروپوز نہیں کیا اور آپ یہ کہتے ہیں کہ اچھا یہ اسٹیپ کر لیا اب میں کیا کروں, سو بیسکلی آپ اس کو کوڈنگ کی سپورٹ دے رہے ہیں, آپ ریسرچ نہیں کر رہے ہیں. سو اس وجہ سے یو شوڈ آلویز بی ریڈی فار میکنگ مسٹیکس. آپ بہت سارے آپ کا کوڈ جو ہے وہ ضائع جائے گا, آپ بہت سارے ایسی ٹیکنیکس کو امپلیمنٹ کریں گے جو آپ کو ایکچولی وہاں پہ ہیلپ نہیں کریں گے اور آپ کو وہ چیز جو ہے دوبارہ کرنی پڑے گی. تو بیسکلی جو میں بتا رہا ہوں کہ this is something that you should take out of this degree. یہ جو پورا اس پروسیس کی ٹریننگ ہے. So the research may not be of that level, but once you are trained now you can research independently اور آپ اس کو بہت اچھی کوالٹی تک لے کے جا سکتے ہیں.
اگر آپ سپروائزر کی انگلی پکڑ کے جائیں گے تو آپ کا پہلا پیپر جو اس طرح کا ریسرچ کر رہا ہے، جو انڈیپینڈنٹلی کام کر رہا ہے، اس سے بہتر ہوگا، کیونکہ پرابلم ذرا بہتر مل گیا ہے، سولوشن بھی آپ کو پہلے سے بتایا جا رہا ہے کہ یہ کریں یہ کریں، بٹ یو وڈ ناٹ بی ایبل ٹو گرو آن ٹاپ آف اٹ. آپ بہت جلدی جو ہے ایگزاسٹ کر جائیں گے اور آپ کو ہر دفعہ اسی طرح کی سپورٹ چاہیے ہوگی. ٹھیک ہے. سم ٹائمز وی جسٹ ٹرائی ٹو کٹ آف دا پروسیس. جیسے آپ کو لٹریچر پڑھنے کے لیے دیا ہے، لیٹ سے آپ کو 2 مہینے میں کوئی پرابلم نہیں ملا، سو وہاں پہ سپروائزر آپ کو تھوڑا سا گائڈ کر سکتا ہے کہ آپ غلط ڈائریکشن میں جا رہے ہیں، اس کو زیادہ دیکھیں، اس پہ زیادہ فوکس کریں، بٹ اسٹل ڈائریکٹ پرابلم نہیں دینا چاہیے، تھوڑی سی ڈائریکشن چینج کرنی چاہیے یا تھوڑا سا اسپیسیفک جو ہے، کیونکہ دیر از آلسو اے ٹائم لمٹ، تو آپ کو اس ٹائم کے اندر یہ کام کرنا ہے. اگر یہ سارا کچھ آپ کر لیتے ہیں، we have a project in this course, and that project is basically to cover literature survey of one problem, اور اس کے لیے then come up with an exact problem statement of that area. ٹھیک ہے. تو آپ براڈ ریسرچ ایریا پک کریں گے، وہ ہم آگے جو اسائنمنٹس ہیں وہ اس میں آپ یہ سارے کام کریں گے. اٹس ویری ڈس اپوائنٹنگ کہ کرنٹلی جو لاسٹ اسائنمنٹ تھی وہ صرف ایک بندے نے سبمٹ کی ہے، باقی کسی نے سبمٹ نہیں کی. So assignment ساتھ ساتھ کرتے رہیں and eventually it will build up into that literature survey of that specific problem. اور پھر آپ اس کو فارملی پرابلم اسٹیٹمنٹ اپنا اس کو ڈاکیومنٹ کریں گے. اف یو ہیو ڈن دیٹ پارٹ تو دیٹ مینس کہ آپ کے پہلے 2 اسکلس کی ٹریننگ ہو گئی ہے، لٹریچر کیسے سروے کرنا ہے اور اس سے پرابلم کیسے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. دیٹ may not be of good quality اور آپ بعد میں بھی اس کو پالش کر سکتے ہیں، بٹ the main reason of doing this is basically to help you کہ میں یہاں پہ جسٹ آپ کو ایز اے ریویور کہوں کہ یہ ٹھیک ہے یہ نہیں ہے، یہاں سے یہ چیز ایکسٹرا جا رہی ہے، اور میں جسٹ گائڈ کروں، بٹ بیسکلی یہ ساری جرنی جو ہے یہ آپ کی اپنی، ہمیں آپ کو پیپرز نہ پکڑا کروں کہ یہ پڑھیں اور یہ پرابلم ہے اس کو اس طرح سے لکھیں. اگر آپ ابھی سے یہ کام کرنے سے پہلے اپنا ایریا آف انٹرسٹ بھی آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں، تو دیٹ مینس کہ تھیسس 1 میں جانے سے پہلے آپ کا لیٹ سے ہاف سیمسٹر کا کام ہو گیا ہے، کیونکہ فرسٹ ہاف میں آپ نے کیا کرنا ہے، پروپوزل سبمٹ کرنا ہے ان دی 3rd ویک. ٹھیک ہے. میں وہ ایز اے جی پی سی کوآرڈینیٹر بھی کچھ جو ہے وہ یہاں پہ انفارمیشن دوں گا، بیکاز دس از واٹ وی سی کہ لوگ وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں اور وہ جو ہے یا تو ان کو پتہ نہیں ہوتا یا وہ اس کے لیے تیار نہیں ہوتے. سو ان دی 3rd ویک یو آر ایکسپیکٹڈ ٹو present your proposal. Proposal is just a 1 page document، اور یہ جو ہم یہاں پہ کریں گے وہ اس کا ایک چھوٹی سی اس کی ایک ایفرٹ ہوتی ہے. بیسکلی آپ جو ہے ٹائٹل ایک دے دیتے ہیں کہ میں اس چیز کے اوپر کام کروں گا، بٹ the title remains the same. problem statement exactly اس طرح سے آپ نہیں بتاتے. So then you are given the task of studying the literature related to it، اور آپ پھر تھوڑا سا پھر اس طرح سے اس کو ان ڈیپ کرتے ہیں. اینڈ بائی مڈ آف دی سیمسٹر یہ جو کام آپ یہاں پہ کر چکے ہیں، اف یو اسٹک ود the same problem، تو تھیسس 1 میں آدھے سیمسٹر کا کام جو ہے وہ آپ کا وہ ہو چکا ہے. سو اس طرح اگر آپ لے کے چلیں گے، سو دیٹ از گوئنگ ٹو ہیلپ یو ان دیٹ. اگر آپ اس طرح سے نہیں بھی لے کے چلیں گے، بٹ اف یو ہیو put your sincere effort in this course, so that means کہ even if you are working, if you start working on a different problem، تو اس پروسیس کو ریپیٹ کرتے وقت سیکنڈ ٹائم آپ کو کم ایفرٹ لگے گی اور آپ بہتر ریزلٹس لے کے آئیں گے، کیونکہ آپ کی آلریڈی وہ سیکنڈ اٹریشن میں آپ چلے گئے ہیں. سو یہ آپ کو اس چیز کے لیے ٹرین کرے گا. ٹینیسٹی، بیکاز یہ بڑی ضروری چیز ہے، کیونکہ سم ٹائمز ہم بڑے سرفیس سے دیکھ کے چیزوں کو اپنا انٹرسٹ ڈیفائن کر لیتے ہیں کہ آئی ایم انٹرسٹڈ ان دس ایریا، بٹ جسٹ ایز وی گیٹ ٹو دی نیکسٹ لیول اور تھوڑی سی ہمیں ڈفیکلٹی لگتی ہے، ہمیں کہ نہیں یار یہ تو بڑا ڈل ہے، بڑا بورنگ ہے، اینڈ آئی شوڈ لک فار another problem. اگلے پہ جاتے ہیں، وہ بڑا اپیلنگ لگتا ہے، اس میں تھوڑا سا ٹیکنیکل چیزوں کی طرف جاتے ہیں، پھر سے پرابلم آتے ہیں. Everything at technical level is boring. ٹھیک ہے. سب کے پیچھے اسٹیٹسٹیکل میتھمیٹکس کے ماڈلز ہیں، عجیب عجیب سمبلز ہیں جو آپ نے پہلے نہیں دیکھے ہوں گے. تو بی پریپیئرڈ فار دیٹ کہ یو ول بی بورڈ a lot throughout this process. ٹھیک ہے. تو آپ نے یہ نہیں کرنا کہ ایک بچے کی طرح جیسے ہی آپ بور ہو گئے اسٹریٹ اوے آپ نے وہاں سے باؤنس بیک کر دیا. آپ نے ایک پرابلم کے ساتھ اتنی ڈیوریشن تک رہنا ہے کہ آپ اس پہ وہ ایکسپرٹیز حاصل کریں. ٹھیک ہے. وہ میں بات نہیں کر رہا کہ آپ کی بالکل اس چیز کی طرف انٹرسٹ ہی نہیں ہے، وہ میں نے آپ کو انیشلی بتایا کہ آپ نے کیسے ایکسپلور کرنا ہے. میرے اوپینین میں آپ بالکل ڈائیورس ایریا سے ریسرچ پیپرز پڑھیں، آپ کو کسی کے بھی سمجھ نہیں آئیں گے، کیونکہ یو آر ناٹ فیملیئر ود اینی آف دوز ایریاز. جس کو آپ کو سمجھ نہیں آ رہا بٹ اسٹل یو آر لائک کنٹینیوئنگ ٹو ریڈ، اور آپ کو ذرا زیادہ مزہ آ رہا ہے ایز کمپیئر ٹو دی ادرس، آپ کو پھر بھی یعنی اتنا وہ نہیں فیل ہوتا کہ آپ یہاں پہ رک جائیں. آپ تو دیٹ مینس کہ یو کین اسٹک ود دیٹ
with that broad area, और फिर आप उसमें प्रॉब्लम डिटेक्ट कर सकते हैं. So be prepared कि आप इस प्रोसेस के अंदर बोर होंगे, और बोर क्यों होंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपको समझ नहीं आएंगी और वो आपको सीखने को मिलेंगी. बट इफ यू कीप ऑन स्विचिंग तो यू वुड नेवर सेटल ऑन एनी प्रॉब्लम, बिकॉज ये पार्ट जो है, ये टेक्निकल, ये बोरिंग, ये हर प्रॉब्लम के साथ एसोसिएटेड है. सो ये जो मैंने आपको अभी बात की कि just skip the mathematical part. So we would do that for most of the research, क्योंकि most of the research is not going to be related to us. It's going to be related to the problem that we are studying, लेकिन directly हमारे साथ उसका ताल्लुक नहीं होगा. So we would deal with it as a black box. ठीक है कि अच्छा PCA क्या है, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस. अच्छा मुझे नहीं पता कि एग्जैक्टली उसके जो है वेक्टर्स कैसे निकलते हैं और उसकी एग्जैक्ट वैल्यूज कैसे निकलती हैं, बट एज अ ब्लैक बॉक्स फॉर मी PCA को मैं ज्यादा फीचर्स दूंगा, वो मुझे कम फीचर्स देगा, और वो बेसिकली हम इसलिए यूज करते हैं कि हम उस कम फीचर से बेहतर एक्यूरेसी ले सके. तो बेसिकली इट्स टाइम रिजल्ट रिडक्शन के लिए यूज होता है, फीचर एक्सट्रैक्शन के लिए यूज होता है कि हम उसको जो बेसिक जो प्रोवाइडेड फीचर्स हैं वो दें, और वो हमें कुछ फीचर्स एक्सट्रैक्ट करके दे जो कम होंगे और ज्यादा उसके अंदर ज्यादा इन्फॉर्मेशन होगी. सो वो एग्जैक्टली वो काम कैसे करता है, इफ यू आर नॉट पर्टिकुलरली वर्किंग इन इम्प्रूविंग द वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ PCA, तो वो आपको जरूरत नहीं है. PCA को यूज करेंगे अपने पाइपलाइन के दरमियान में, लेकिन दैट इज सफिशिएंट फॉर यू कि आपको पता हो कि PCA करता क्या है, मुझे इसकी जरूरत है कि नहीं, और मैं इसको कहाँ पे कैसे यूज करूंगा. दैट इज सफिशिएंट. आपका प्रॉब्लम जो आगे किसी और लेवल पे होगा. अगर आप इसमें हाँ जी जी एग्जैक्टली इसको सबको ऐसे करें. अगर आपको अपनी समझने के लिए आप इंटरेस्टेड हैं उसमें तो उसको स्टडी करें, अदरवाइज दैट इज नॉट, वो सारा वो आपके लिए जरूरी नहीं है. अगर आप आउट ऑफ योर इंटरेस्ट सीखना चाहते हैं तो ठीक है, दैट इजंट रिक्वायर्ड इन दिस प्रोसेस. इस प्रोसेस के अंदर क्या रिक्वायर्ड है, लेट्स से कि मैं एग्जैक्ट PCA के अंदर इंप्रूवमेंट लाना चाह रहा हूँ कि PCA जो है वो मुझे लेट्स से वेरिएंस के ऊपर जो है वैल्यूज को देखता है कि किस डायमेंशन के अलोंग जो है वेरिएंस ज्यादा है, और फिर ये देखता है कि अपनी एक्सेस को उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लेता है, और फिर वो वेरिएंस जो है वो अगर हमारे पास नॉइज जिस चीज के अंदर ज्यादा है तो वो वेरिएंस जो है वो नॉइज वेरिएंस के अंदर भी आ जाएगा और वो PCA की रिजल्ट्स को खराब कर सकता है. सो नाउ योर मेन objective is basically if you have a background and a foreground and the background is more dominant. अक्सर दफा ऐसा होता है कि बैकग्राउंड काफी ज्यादा डोमिनेंट होता है, जैसे वो कैप्चा में भी होता है कि काफी सारे लाइंस बैकग्राउंड में लगी होती है, and then you have to basically read that number in the foreground. So if background noise is high, so PCA उसको भी उठा लेगा और वो उसको भी फीचर्स के तौर पे प्लॉट कर देगा. So now you need something that would do some sort of a thing that would basically separate the background from the foreground, और उसके बाद उस पे PCA लगाएगा foreground पे तो वो बेहतर फीचर निकाल के लाएगा. So अगर आप ऐसे कोई काम करने जा रहे हैं, so that means के now you need to be very much like familiar with each and every इक्वेशन, ईच एंड एवरी वेरिएबल ऑफ PCA कि ये वेरिएबल क्या करता है, इसको वैल्यू कहाँ से आएगी, इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो पूरे बाकी इक्वेशन पे क्या फर्क पड़ेगा, इसकी वैल्यू कम होगी तो क्या पड़ेगा. सो दैट वन स्पेसिफिक थिंग जो है उसके बारे में आपको मैथमेटिकल सारी चीज जो है वो एंड टू एंड क्लियर होनी चाहिए, बिकॉज दैट इज द ओनली वे कि आप उसके अंदर जो प्रॉब्लम है उसको फिक्स करने जा रहे हैं. अगर आपको उस चीज की वर्किंग की समझ नहीं आ रही, सो देन इट्स वेरी, आप हवा में तुक्के मारेंगे कि शायद कोई लग जाए, तो दैट इजंट द वे हाउ इट्स एड्रेस्ड. तो बेसिकली इस वजह से बड़ा जरूरी है कि वो जो एग्जैक्ट मैथमेटिकल मॉडल है या मॉडल्स हैं वो PCA और उसके जो दूसरे वेरिएंट्स हैं उसके बारे में सिर्फ आपको पता होने चाहिए अगर आप PCA के अंदर इंप्रूवमेंट लाना चाह रहे हैं. अगर आप KNN के अंदर इंप्रूवमेंट लाना चाह रहे हैं तो KNN के जो डिफरेंट वेरिएंट्स हैं फिर आपको उसकी एग्जैक्ट मैथमेटिकल वर्किंग पता होनी चाहिए. आप SVM और उसके साथ रिजल्ट्स कंपेयर करेंगे लेकिन उसकी एग्जैक्ट वर्किंग आपको ना भी पता हो तो वो आपको that shouldn't bother you, क्योंकि आपका मेन काम क्या था कि एग्जिस्टिंग KNN के एल्गोरिदम में अच्छी K की वैल्यू कैसे आइडेंटिफाई करनी है. तो योर वर्क इज डायरेक्टली रिलेटेड टू इंप्रूविंग KNN, तो आपको KNN की वर्किंग जो है वो इन डिटेल पता होनी चाहिए. so इस वजह से बहुत सारे पेपर्स जो आप स्टडी करेंगे और उनके मैथमेटिकल मॉडल्स आपको समझ में नहीं आएंगे, उसको देख के आपको परेशान होंगे. ठीक है, लेकिन इतनी आपके पास अंदर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कि ये जो मैं बात कर रहा हूँ कि एक चीज के मैथमेटिकल मॉडल के डेप्थ में तो आपने जाना है, तो आपके अंदर इतनी जो है टेम्परामेंट हो कि फिर आप उसको एंड टू एंड समझने के लिए जो है वो सारा बोरिंग स्टफ जो है उसको पास करें. फ्लेक्सिबिलिटी इज अनदर थिंग दैट इज रिक्वायर्ड इन द सेंस के जनरली
things, the way you plan things may not how it's going to end. ٹھیک ہے. So جی 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 فلیکسیبلٹی اگلا پوائنٹ اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ فلیکسیبلٹی جو ہے دیٹ مینس کہ آپ کو اتنا ٹائم لگانا چاہیے ایک چیز پہ کہ آپ اس کو سمجھیں, اس ٹیکنیک کو اپلائی کریں پراپرلی. تو دیٹ از امپورٹنٹ. وہ اس لیے ہم نے اس کو بات کی کہ اتنی دیر تک آپ کو اس کے ساتھ رہنا چاہیے. بٹ ڈو ناٹ ایز اٹس امپورٹنٹ کہ آپ کو چیزوں کو پہلے سے لازمی پلان کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. all steps of your research, including the experiments and all that, must be properly planned. But that doesn't mean کہ آپ کو exactly بس اپنے پلان کے ساتھ ہی جانا ہے اور آپ کہیں کہ نہیں, this is how I plan, so this is how it's going to be. Be open for changing right at the end of your research. آپ کی problem statement تھوڑی سی بدل سکتی ہے, اور یہ جیسے انہوں نے بات کی کہ وہی اس کی ریزن ہوتی ہے کہ آپ بار بار ہٹ کر رہے ہو. آپ نے 3-4 possibilities try کی that you thought were the best match for this problem, انہوں نے نہیں کام کیا. سو انسٹیڈ آف ٹرائنگ سم تھنگ دیٹ وڈ ناٹ میک سینس, مے بی وہاں سے کوئی سولوشن آ جائے, لیکن اتنا ٹائم ہوتا نہیں ہے کہ آپ ساری پاسبلٹیز ٹرائی کریں. سو آفٹر لوکنگ اور ٹرائنگ سم تھنگ موسٹ ریلیونٹ جو آپ کے خیال میں کام کرنا چاہیے تھا نہیں کیا, سو یو شوڈ سلائٹلی سوئچ یور پرابلم اسٹیٹمنٹ دیٹ اتنا اس میں ٹوسٹ دیں کہ لٹریچر سارا سیم رہے, پرابلم تھوڑا سا وہ ڈفرینٹ ہو, اور اس کے اندر جو ہے جو ایگزیکٹ آپ سولوشن دینا چاہ رہے ہیں وہ زیادہ سینس بنائے وہاں پہ. تو جہاں پہ سولوشن کام نہیں کرتا, آپ جو ہے یہ بڑا کامن ہے ریسرچ کمیونٹی میں کہ آپ جہاں سے آپ نے سٹارٹ لیا تھا یو مے اینڈ اپ ایٹ سم تھنگ ویری ڈفرینٹ. ٹھیک ہے. سو پرابلم چینج ہو سکتی ہیں, جو سولوشن آپ نے سوچے ہوئے ہیں وہ چینج ہو سکتی ہیں. سو بی پریپیئرڈ فار دیٹ کہ وٹ ایور یو ہیو پلان may not be exactly the same way how things may play out, لیکن still you should plan. اس وجہ سے کہتے ہیں کہ آپ کی جو پلاننگ ہے دیٹ شوڈ بی ویری مچ فار شارٹ ٹرم. شارٹ ٹرم اس لیے کہ ایک تو آپ کی پلاننگ کی ایفرٹ کم لگے گی, اور سیکنڈلی جو ہے اگر وہ کام نہیں کیا اس نے تو آپ جو ہے یو ول کم اپ وتھ کوئکلی ود اے ڈفرینٹ اپروچ. تو چیزوں کو اس طرح سے پلان کریں, جسٹ پلان فار دا کرنٹ اسٹیپ دیٹ یو آر ایٹ, اور اس کے بعد جو ہے دیر از اے سیئنگ کہ کیپ ناٹ ٹو ڈو لسٹ. تو وہ چیز بڑی زبردست ہے, اور وہ میں ابھی تک کرتا آ رہا ہوں. میں اپنے پاس ایک ناٹ ٹو ڈو لسٹ مینٹین کرتا ہوں, ایک ٹو ڈو لسٹ اور ایک ناٹ ٹو ڈو لسٹ. ٹو ڈو لسٹ میں موسٹلی ہم وہ چیزیں ڈالتے ہیں جو ہم نے آج کرنے ہیں, کل کرنے ہیں, تاکہ ہم we generally take things off our to do list very quickly کہ اچھا یہ کر لیا یہ کر لیا. not to do list میں ہم وہ چیزیں ڈالتے ہیں کہ جو میں ابھی نہیں کر سکتا, لیکن I am planning to do it like 3 months later, 4 months later. وہی وہ جو فورتھ کوارٹرنٹ والی بات ہے کہ آپ اپنا ایک ناٹ ٹو ڈو لسٹ مینٹین کریں کہ وہ چیزیں جو آپ ابھی آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے کرنٹ اسکیجول سیناریو کے مطابق, آپ آلریڈی آپ نے وہ پرسنل ڈیولپمنٹ کے لیے ایک چیز پہ کام کر رہے ہیں, بٹ دیر آر ادرس دیٹ آر پارٹ آف دا پلان, تو ان کو آپ اپنے ناٹ ٹو ڈو لسٹ میں رکھیں, اور وہ اس طرح سے آپ کے مائنڈ میں ایک بیک آف دا مائنڈ ایک چیز رہے گی کہ اچھا یہ اس طرح سے میں نے کرنا ہے. ٹھیک ہے. سو مے بی پی ایچ ڈی ڈگری از اور گیٹنگ اے اسکالرشپ فار پی ایچ ڈی ڈگری, وہ آپ کا ایک ناٹ ٹو ڈو لسٹ میں ابھی سے ڈال دیں. سو دیٹ مینس کہ آپ نے کمٹ کر دیا ہے کہ آئی ایم گوئنگ ٹو ڈو مائی پی ایچ ڈی آن سم اسکالرشپ. ٹھیک ہے. تو ابھی آپ کو جو بھی ریلیونٹ اس سے چیزیں نظر آئیں گی تو ایٹ لیسٹ یو وڈ گو اینڈ ریڈ اٹ کہ اچھا یہ ریسرچ پروپوزل ہے, اس کے لیے جو ہے کوئی پروپوزل بھی چاہیے ہوتا ہے اسکالرشپ کے لیے, اچھا کوئی اسٹیٹمنٹ آف انٹرسٹ بھی چاہیے ہوتا ہے, کوئی موٹیویشن لیٹر بھی چاہیے ہوتا ہے. سو اب آپ کے اس کے سراؤنڈ جو ہے سراؤنڈنگ وہ چیزیں جو ہیں وہ اگر آپ اس کو مینشن ہی نہ کریں سو ایسی چیزیں آئیں گی اور وہ گزر جائیں گی اور آپ کو وہ نہیں ہوگا. سو جسٹ میک اے نوٹ آف اٹ کہ what you would do in the long run, اور آپ اپنے ریسرچ سے ریلیٹڈ جو اگلے اسٹیپس ہیں وہ بھی آپ وہاں پہ ڈال سکتے ہیں. The next set of skills that are required are interpersonal skills. آپ لوگوں نے شاید کسی سے اس طرح کی سچویشن سنی ہو, کچھ میں نے پریکٹیکلی دیکھی ہیں کہ لوگوں کے اپنے سپروائزر کے ساتھ یا ایون ہمارے سراؤنڈنگ میں دوسرے سیٹ اپس کے اندر کسی کے ساتھ اتنے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے. سو وہاں تک بات جا سکتی ہے
وہاں تک بات جانے سے روکی بھی جا سکتی ہے، اور دونوں میں فرق یہ ہے کہ کس طرح سے آپ بہتر طریقے سے کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. کچھ ایسے ایٹیکیٹس ہیں کہ جو ان چیزوں میں آپ کو ہیلپ آؤٹ کریں گے. ون پرٹیکولر سیناریو جو ہے, I had a colleague at ComSets, اور there was something he had with his supervisor. پتہ نہیں ایگزیکٹ مسئلہ جو بھی تھا, but things went very long, I think for like 5 or 6 years. نہ سپروائزر چینج کے لیے آپ کا جو اولڈ سپروائزر ہے کرنٹ, وہ سائن کرے گا کہ آپ allow him to go to the next supervisor. وہ بھی نہیں دے رہا تھا, اور اس سے ملتا ہی نہیں تھا. یہ جا کے ویٹ کرتا واپس آ جاتا ہے, اور وہ آخر میں یعنی آخر میں وہ ڈگری اس نے کر لی اور کام ہو گیا. لیکن میرے خیال میں اس کو 10 سال سے بھی زیادہ لگا ہے, کوئی 12 سال کچھ اس طرح لگا. اور موسٹ آف دا ٹائم اس کا ایسا تھا کہ وہ 5-6 سال کچھ اس بغیر کسی وجہ سے ضائع ہوئے ہیں. ہمارے اور سراؤنڈنگ میں بھی ہم اس طرح کی چیزیں دیکھ سکتے ہیں کہ جسٹ ہیونگ ناٹ انف انٹرپرسنل اسکلز جو ہیں, وہ دونوں طرف سے چیزیں خراب ہو سکتی ہیں. سو اس وجہ سے انٹرپرسنل اسکلس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بڑے آداب کے ساتھ بات کریں اور بہت جو ہے اس طرح سے, ان چیزوں کی بھی ضرورت نہیں ہے. جسٹ بی پروفیشنل. واٹ آئی ایکسپیکٹ فرام یو ایز اے پروفیشنل, واٹ یو ایکسپیکٹ فرام می ایز اے پروفیشنل. تو اگر دونوں اس چیز کو پروفیشنل لیول پہ رکھیں گے, ہم نے اگر ایک میٹنگ ڈیسائیڈ کی ہے, میں نہیں آ رہا تو اٹ مینس کہ میری طرف سے پرابلم ہے, آپ نہیں آ رہے تو آپ کی طرف سے پرابلم ہے. یا اگر میں نہیں آ سکتا, سو there are like polite ways of getting out of that situation. کہ اچھا آپ ریزنیبلی پہلے انفارم کر دیں کہ میں کل کی میٹنگ میں 5 گھنٹے 4 گھنٹے بعد کی میٹنگ جو ہے اس میں نہیں آ سکا ڈیو ٹو سچ اینڈ سو ریزنس, اور کیا ہم وہ پوسٹ پون کر سکتے ہیں. سو اگر اس طرح سے چیزیں جاتی ہیں, سو دیٹ مینس کہ بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ کام ہو سکتا ہے. دا سیم وے آرگنائزیشنل اسکلز جو ہیں, دیٹ مینس کہ آپ کو صرف اپنے سپروائزر سے واسطہ نہیں پڑے گا. اس پورے پروسیس کے دوران آپ کو ڈفرینٹ کورسز آپ پڑھیں گے, آپ کو ان انسٹرکٹر سے بھی واسطہ پڑے گا. آپ کہیں پہ جا کے فارم سبمٹ کریں گے, کہیں پہ جا کے آپ جو ہے ایڈمنسٹریشن کے ساتھ, اور یہ الگ سے ایک دیکھیں ایڈمنسٹریشن میں ایسے لوگ لیٹس ایزیوم کہ ایسا کوئی بندہ بیٹھا ہے کہ جس کے ساتھ بات کرنا بڑا مشکل ہے. آپ یہاں اس کو ٹھیک کرنے نہیں آئے. یور کرنٹ focus should be how to get my things through this person. ٹھیک ہے, سو آپ اس کو جو اپنا کام ہے اس کو پراپرلی پریزنٹ کریں جس طرح سے ہونا چاہیے. if there is a problem, logically اس کو دیکھیں کہ واقعی جو بات کر رہا ہے وہ ٹھیک کر رہا ہے on merit کے نہیں. if that isn't on merit, so there are ways کہ آپ اس کو کیسے رپورٹ کر سکتے ہیں. if what he's saying is on merit, وہ کام کریں. so basically ہر جگہ پہ کچھ بیسکلی that person doesn't think of himself کہ اس کے ساتھ پرابلم ہے. جو بھی ہمیں لگتا ہے کہ اس کے ساتھ پرابلم ہے, وہ تو خود کو اپنے آپ کو اس طرح سے نہیں دیکھتا کہ میرے ساتھ پرابلم ہے. سو بیسکلی وی آل ہیو ڈفرنٹ پرسنالٹیز, اینڈ اف وی آر مور accommodating to each other, so that means کہ we can work better in an environment where different people would come together towards a common cause. اور ہم ہر جگہ پہ یہی چیز دیکھتے ہیں. اگر آپ انڈسٹری میں جاتے ہیں, اگر آپ you will be part of a team, اور آپ نے کلیکٹیولی ان سارے لوگوں کے ساتھ کام کرنا ہے جس میں آپ کے کچھ دوست ہوں گے, کسی کے ساتھ آپ کی زیادہ نہیں بنے گی, اور آپ نے ان سب کے ساتھ کچھ کا بیہیویئر آپ کو ٹھیک نہیں لگے گا, کچھ کا بات کرنے کا اسٹائل آپ کو ٹھیک نہیں لگے گا. یو ہیو ٹو لیو ود دیٹ ٹیم, اور آپ نے اسی کے مطابق اپنا کام کرنا ہے. اچھا, سو کمیونیکیشن اسکلز جو ہیں, یہ اوپر والے دونوں مسئلے جو ہیں وہ بیسکلی کمیونیکیشن اسکلز کی وجہ سے ہی ہوتے ہیں. سو کمیونیکیشن اسکلز بوتھ ان ریٹن اینڈ وربل جو ہے دے آر ویری امپورٹنٹ. کہ آپ جس چیز کے اوپر فوکس کرانا چاہتے ہیں فوکس اسی کے اوپر رہے, اور آپ اننیسیسری ڈیٹیلز اور اننیسیسری چیزیں جو ہیں اس کے اوپر نہ پڑیں. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ اس طرح سے کمیونیکیٹ کریں. یہاں پہ آپ کو ان چیزوں کو اگنور کیا جا سکتا ہے, لیکن جیسے میں نے آپ کو کہا کہ آپ تھوڑا سا کولیبریشنز کے اوپر کام کریں, تو وہاں پہ اگر آپ بات بھی ٹھیک سے نہیں کر رہے, یا آپ کا طریقہ ٹھیک نہیں ہے, آپ کی اسپیلنگس ٹھیک نہیں ہے, آپ کی انگلش ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ آپ موسٹ پروبلی انگلش میں ای میل بھیجیں گے, سو دیٹ از آلسو اے ریزن کہ کوئی آپ کو رپلائی نہ کرے. سو جسٹ ورک آن یور وربل اینڈ ریٹن کمیونیکیشن اسکلس, تاکہ آپ افیکٹو طریقے سے کمیونیکیٹ کر سکیں. کیونکہ ریسرچ ڈگری میں آپ کی رائٹنگ اسکلس بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. کہیں پہ کانفرنس ہو رہی ہے, آپ وہاں پہ اپنے ایبسٹریکٹ بھیجیں گے, وہ آپ سے پوچھیں گے نہیں کہ آپ کس چیز میں کام کرنے میں انٹرسٹڈ ہیں. آپ کا ایبسٹریکٹ ان کو پسند آئے تو آپ سے کہیں گے کہ اچھا اس کا پیپر جو ہے وہ بھیج دیں.
آپ کہیں پہ جو ہے اسکالرشپس کے لیے اپلائی کریں گے تو آپ وہاں پہ جیسے میں نے آپ کو کہا اپنی موٹیویشن اسٹیٹمنٹ اور ریسرچ اسٹیٹمنٹ اور یہ سبمٹ کریں گے. آپ کہیں پہ فنڈنگ کے لیے اپلائی کریں گے تو آپ پروپوزل سبمٹ کریں گے. سو مے بھی کچھ سیناریوز میں آپ کو ان پرسن آ کے پریزنٹ کرنا پڑے. موسٹ آف دا ٹائم آپ کا پیج، آپ کا پیپر، آپ کا ڈاکیومنٹ جو آپ نے لکھا ہے وہ آپ سے پہلے جا کے آپ کو پریزنٹ کرنا ہوگا. سو اف دیٹ از ناٹ ویل ریٹن اٹ مینس کہ یور کیس از آلریڈی ریجیکٹڈ. کیونکہ وہ ایکسیپٹ ہوگا تو مے بی ان دا نیکسٹ فیز آپ ان پرسن جو ہے وہ آئیں گے. اینڈ دین سیکنڈلی ہاؤ ویل یو پریزنٹ وربلی. ٹھیک ہے، اگر آپ کی کوئی پریزنٹیشن ہے، ڈیمو ہے، ورک شاپ ہے، یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. ایک تو ان جنرل جو اسکلس ہیں ہاؤ ٹو کنوے ان سچ پریزنٹیشن، اور سیکنڈلی جو ہے ٹیکنیکلی ہاؤ ٹو ٹیکل کوشچنس. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ سے آن دا اسپاٹ بڑے ٹیکنیکل ڈائریکٹ کوشچنز ہوں گے دیٹ یو مے ناٹ بی پریپیئرڈ فار ایٹ دیٹ مومنٹ. تو آپ نے ان کو کیسے ٹیکل کرنا ہے، دیٹ اونلی کمس ود ایکسپیرینس. اور آپ اس لیے میں سجیسٹ کروں گا کہ اگر آپ اس طرح کے کانفرنسز میں جا کے بیٹھتے ہیں، جسٹ جا کے دیکھیں کہ وہ بندہ ایکسپلین کیا کر رہا ہے، اس کے اوپر کوشچننگ کس طرح سے ہوتی ہے، آپ خود بھی اس کے اوپر کوشچن کریں. سو یہ بڑا ایک زبردست جو ہے ایک طریقہ ہے سیکھنے کا. بہت ساری یونیورسٹیز جو ہیں وہ پی ایچ ڈی سمپوزیم کراتے ہیں، اور اس کا مین مقصد یہ ہے کہ پی ایچ ڈی کا جو اسٹوڈنٹ ہے وہ میچور ہوتے ہوتے جو ہے جو اس کا فائنل ڈیفینس ہے اس سے پہلے وہ اتنے سمپوزیم میں اپنا کام پریزنٹ کر چکا ہو، اس طرح کے لوگوں کو آنسر کر چکا ہو کہ جب وہاں پہ ڈیفینس میں جب ایویلویٹرز کویسچن کریں گے تو وہ جو ہے وہاں پہ پزل نہ ہو، اور وہاں پہ یہ نہ ہو کہ وہ پہلی دفعہ سنیں. پہلی دفعہ جب آپ ایک چیز سنتے ہیں سو دیٹ میں بھی شاکنگ اور آپ کے شاید اس طرح سے آپ آنسر نہ کر پائیں. سو جب اس طرح کے کوشچن آپ پہ ہوتے ہیں تو جو نہیں بھی ہوتے وہ بھی پھر آپ کے مائنڈ میں آنا شروع ہو جائے. اچھا میری سلائڈ میں یہ چیز ہے، ایسا کوشچن اس کے اوپر آ سکتا ہے. سو بیسکلی کرنا کیا ہے کہ آپ نے اس کے لیے پہلے سے پریپیئر کرنا ہے. اگر آپ ڈیپ لرننگ یوز کر رہے ہیں تو آپ سے کوشچن ہوگا کہ آپ ڈیپ لرننگ کیوں یوز کر رہے ہیں. اگر آپ نہیں یوز کر رہے تو آپ سے کوشچن ہوگا کہ آپ ڈیپ لرننگ کیوں نہیں یوز کر رہے. تو آپ سے آپ نے دونوں کے لیے تیار رہنا ہے. تو آپ اگر کوئی چیز یوز کر رہے ہیں تو آپ کو اس کے لیے آپ کو پاس وہ ریزننگ ہونی چاہیے کہ آپ کیوں اس چیز کو یوز کر رہے ہیں. اس کو نہ یوز کرتے تو کیا ہوتا ہے، اس کی جگہ ایکس وائی زی اور یوز کرتے تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو آپ نے اپنی سلائڈز میں نہیں ڈالی، آپ پریزنٹ نہیں کریں گے، لیکن اس کے سراؤنڈنگ یہ کوشچن جو ہے وہ آپ کے پاس آ سکتے ہیں، اور آپ کے پاس یہ سارے الٹرنیٹیوز جو ہے وہ ہونے چاہیے کہ اگر آپ نہیں یوز کر رہے تو آپ کو پتا ہوگا، آپ کو اس کی کوئی شارٹ کمنگ آپ کو پتا ہو کہ وہ میرے سچویشن کے اندر میرا جو یوز کیس ہے اس کے اندر اس شارٹ کمنگ کی وجہ سے ہم اس کو نہیں یوز کریں. تو آپ ساری چیزیں نہیں یوز کر سکتے، لیکن جو پاپولر ٹیکنیکس ہیں جو آپ نہیں یوز کر سکتے، آپ نے پہلے سے دیکھنا ہے اس کی ویکنیسز کیا ہیں اینڈ ڈز دے میک سینس فار یور سیناریو، تاکہ آپ اس کو پراپرلی ایڈریس کر سکیں. Intelligence, confidence, curiosity, and enthusiasm are the next few skills that you should have for your research degree. Again, ان پہ کوئی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، بٹ بیسکلی یہ جو میں نے آپ کو یہ اسٹیپس بتائے کہ اگر آپ جتنا اس میں اپنی طرف سے ایفرٹ کریں گے so you would need all of these skills کہ آپ اپنی طرف سے لٹریچر سروے کریں، اپنی طرف سے پرابلم لے کے آئیں. So these things are going to help you along the way. This isn't something that you inherit. I believe it's something that you can grow with experience. تو اگر آپ کام کر رہے ہیں اور آپ گائیڈنس لے رہے ہیں اور پھر اس کے مطابق کام کر رہے ہیں so that means کہ ان سب کے اوپر جو ہے you can improve on them. اچھا ڈیفیکلٹیز جو ہے ڈیفیکلٹیز ود ریگارڈ ٹو کریئرز ان اکیڈیمیا، کیونکہ انیشیلی جو آپ تھوڑا سا پیچھے جا کے دیکھیں تو ریسرچ ڈگریز ایم ایس پی ایچ ڈی کا مین ٹارگیٹ جو ہوتا تھا وہ ٹیچنگ ان اکیڈیمیا ہوتا تھا. ابھی ریسنٹ ٹائمز میں اکراس دا گلوب پرابلم کیا ہے کہ پی ایچ ڈیز بہت زیادہ ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے، سو یونیورسٹیز کے اندر جو ہیں just being doing your PhD or just done with your PhD, and at times even postdoc that may not be efficient for getting into academia. یہاں پہ میں بھی پوسٹ ڈاک پی ایچ ڈیز کافی ہیں. آپ نے اگر دیکھا ہو لوگوں کے سچویشن کیا ہے، کوئی آئیڈیا ہے آپ لوگوں کو کہ نمبر آف پی ایچ ڈیز ان پاکستان کس طرح سے ہو جا رہا ہے؟ بٹ
हाँ हाँ, उसकी जो हमारे यहाँ से जो डिफरेंट ये HEC के प्रोग्राम से जो ये फंडिंग्स पे लोगों को बाहर भेजते थे, सो उसका कुछ जब वो टाइम फर्स्ट बैच आने शुरू और सेकंड वापसी जब शुरू हो गई, तो बहुत तेजी से जो है इतनी हमारे पास यूनिवर्सिटीज नहीं थी, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था कि वो उन सारे लोगों को एकोमोडेट कर सके। हाँ, तो और अभी रिसेंटली HEC के अलावा चाइना, मलेशिया और ये सारे जो है कोरिया, बहुत सारे अपने इंस्टीट्यूशन उनके फंडिंग दे रहे हैं और बहुत सारे रिसर्चर्स वहां से PhD जो है वो आ रहे हैं। सो दैट मीन्स कि जस्ट अ डिग्री इज नॉट सफिशिएंट। एक टाइम पे था कि ये बंदा PhD है और वो काफी होता था। अभी जो है विथ PhD देसी कि आपका प्रोफाइल क्या है, आपके प्रोफाइल में जो है रेलेवेंस क्या है, जहाँ जिस तरह के स्किल्स हमें चाहिए। सो वो टाइम जो था वो मे भी पाकिस्तान की अगर बात करें तो जो अर्ली 2000 का जो पार्ट था बिफोर 2010, उस टाइम में इस चीज़ की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा थी। और वो हमारे पास वो जो HEC के जो स्कॉलर्स थे उनकी रिटर्न नहीं हुई थी, तो वो टाइम ज़रा था इस तरह का। देर वॉज अ टाइम के डिफरेंट जगहों पे जहाँ पे मैं देख के या रह के आया हूँ, पूरे डिपार्टमेंट में एक भी PhD नहीं होता था इन कंप्यूटर साइंस। और करते लोग क्या थे, जो डायरेक्टर जो हेड थे इंस्टीट्यूशंस के, कि वो देखते थे कि अच्छा HEC ने इन लोगों को भेजा हुआ है कहाँ पे, उनका डेटा लेते थे और उनके साथ करस्पॉन्डेंस पहले से बिल्ड करते थे कि आप PhD करके आए तो हमारे पास आना। सो दैट वाज अ टाइम के हाँ, इतनी कमी थी कि PhD से पहले उनके साथ बात होती थी कि आप PhD करके हमारे पास आए। सो आई एम पर्सनली विटनेस टू दैट सिचुएशन। फिर ये सिचुएशन आई कि PhD जैसे ही आता, उसका उसके साथ इंटरव्यू नहीं होता था, एक निगोशिएशन होती थी कि कितनी सैलरी लेनी है, एक थोड़ी कम थोड़ी ज्यादा, बस वो सिर्फ बार्गेन टाइप की बात होती थी। फिर जो था PhD के इंटरव्यू स्टार्ट हो गए, प्रॉपर टेक्निकल इंटरव्यूज के, कितना इनको आता है उनके, क्योंकि सीट एक है और 8-10 लोग आ गए तो वो आ गए। एंड रिसेंटली हमारे यहाँ पे भी हुआ है, और आप 2-3 साल पहले इस्लामिक के अंदर मैंने देखा था। सो PhDs वर बेसिकली written tests were conducted for a PhD position थे वो लोग जो हैं। और उसमें मतलब बेसिकली when you are done with a PhD, so basically आपने 3-4 साल बहुत एक स्पेसिफिक चीज के अंदर गुजारी है। so there is a very गुड चांस कि आपको बबल शॉट भूल गया हो और आपको मर्ज शॉट भूल गया हो, जो आपने किसी टाइम पे बैचलर्स में पढ़े थे, बट अब उन चीजों के भी आपको टेस्ट जो है वो देने पड़ेंगे। यहाँ पे अक्सर ऐसा ही होता है। हाँ? किसी ने भी नहीं किया, उससे पहले जो टेस्ट हुआ था उसमें भी किसी ने नहीं किया। उसमें हमने दो में से एक PhD को, हाँ हाँ, दो PhD में से दो PhD उसमें अपेयर हुए थे, लास्ट में ज्यादा थे। उनको उसको इंटरव्यू के लिए बुलाया था, वो एक इंटरव्यू या डेमो भी था, इंटरव्यू से पहले वो डेमो में रह गया। तो रिटन टेस्ट, डेमो, फिर इंटरव्यू। हाँ, फिर डेमो। हाँ, तो हाँ, सो दैट मीन, हाँ, इसी वजह से ना कि अगर मुझे एक बंदा चाहिए, सो आई वुड लुक एज एन इंस्टीट्यूशन के मुझे बेस्ट इनमें से मिले। सो उसके लिए फिर मुझे यही करना पड़ेगा। मैं 50 लोगों के इंटरव्यू। हाँ हाँ, ये भी एक इम्पोर्टेंट वो है कि जो इस तरह के इंस्टीट्यूशन है इसका फोकस ज्यादा टीचिंग पे होता है, क्योंकि हमारी जो इनकम है दैट कम्स फ्रॉम टीचिंग। हमारे पास इस तरह के कोई नासा के प्रोजेक्ट्स नहीं है कि हमारे पास बहुत बड़ी फंडिंग रिसर्च के उसमें आ रही है। इनफैक्ट यहाँ पे लोकली कम रिसर्च का इंटरेस्ट, इंडस्ट्री भी नहीं है तो रिसर्च भी उस तरह से नहीं है, तो उस लिहाज से फंडेड प्रोजेक्ट्स भी नहीं है। जो HEC से मिलता है वो भी इतना कोई खास वो अमाउंट नहीं होती। तो इट मीन्स दैट द यूनिवर्सिटी इज नॉट रन बाय रिसर्च। वो एक काउंट होती है रैंकिंग वगैरह में, इसलिए हम कोशिश करते हैं, बट मोर ऑफ द इनकम कम फ्रॉम टीचिंग। सो ये एक बड़ा जो इन्होंने बताया कि वो हम लाजमी देखते हैं कि टीचिंग स्किल्स क्या है, क्योंकि हमें सिर्फ उनके हर साल के पेपर नहीं चाहिए, इन्होंने फुल लोड लेना है टीचिंग का, और वो देखना है कि टीचिंग जो है वो किस तरह से करते हैं। सो इस तरह से जो है वो फिर आपके डिफरेंट क्राइटेरिया के ऊपर वो जजमेंट होती है। ये भी जो मैं आपको बता रहा हूँ कि एक टाइम ऐसा भी था कि जब नेगोशिएशन होती थी PhDs के साथ, सो एट दैट टाइम द PhD में भी जस्ट टीच 1 or 2 कोर्सेज, और उनके लिए कोई टाइमिंग की क्राइटेरिया वो नहीं होता था। दे वुड जस्ट कम टेक देयर
क्लास एंड गो बैक, मतलब उनके साथ कोई पूछ के बाकी ने इस टाइम आना है इस टाइम जाना है, उनके साथ बिल्कुल सेपरेट ट्रीटमेंट, वो इसलिए कि नाराज ना हो जाए, कहीं छोड़ के दूसरी जगह ना चले जाए। तो ये एक टाइम पे इस तरह की सिचुएशन थी। ये बताने का सारा मकसद ये है कि जस्ट हैविंग अ रिसर्च डिग्री इज नॉट सफिशिएंट, आपको अपनी फील्ड के अंदर जो है एक्सपर्टीज होनी चाहिए, आपको हर चीज नहीं पता होनी चाहिए, बट यू शुड बी वेरी वेल इक्विप्ड विद द थिंग्स दैट यू पर्टिकुलरली वर्कड ऑन, जो ज्यादा रिलेटेड चीजें उसका आपको बड़ा क्लियरली पता होना चाहिए। और ये जो वर्बल और कम्युनिकेशन रिटन स्किल्स हैं, ये सारे आपको ओवरऑल जो दूसरे एज 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 अ प्रोफेशनल आपको बहुत सारी रिपोर्टिंग भी करनी पड़ेगी, इंडस्ट्री में हो या एकेडमिया में। तो ये इन सारी चीज़ों के ऊपर आप जज होंगे कि हाउ गुड यू आर। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें जो है यू शुड वर्क ऑन देम, और just be prepared कि you are going, once you get your degree you are going to be part of a very tough competition. फॉरेन में बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में आप दो दो पोस्ट डॉक करके आप जूनियर लेक्चरर की पोजीशन आपको मिल जाती है, एंड देन यू प्रमोट टू लेक्चरर, और वो सारा, सो दे इवन हैव अ टफ क्राइटेरिया। बट द गुड पार्ट इज कि बहुत सारे पीएचडीज जो हैं वो इंडस्ट्री के अंदर जा रहे हैं। इंडस्ट्री के अंदर जो है पहले हमारे पास यहाँ पे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की काफ़ी ज़्यादा रोल्स होती थी। सो उसमें ये था कि एक अंडर ग्रेजुएट जिसने 2 साल इंडस्ट्री के अंदर लगाया, और एक वो बंदा जिसने बीएस के बाद एमएस किया, तो वो कहेगा कि मैं तो इससे हायर डिग्री का हूँ, मुझे स्टार्ट ऊपर से मिलना चाहिए, लेकिन ही इज बेसिकली एज गुड एज दैट पर्सन व्हेन ही स्टार्टेड। बल्कि इवन विद एज योर प्रोग्रामिंग स्किल्स बेसिकली गो डाउन, क्योंकि आपके ओवरऑल वो एक टेम्परामेंट जो है वो कम होती जाती है। सो बेसिकली लोग हायर डिग्री में इसलिए इंटरेस्टेड नहीं थे क्योंकि हायर डिग्री के साथ फिर भी आपने जाके एज अ प्रोग्रामर बिगिनर लेवल पे स्टार्ट करना है, और आपको बिल्कुल लो लेवल उसी लेवल की सैलरी मिलती। वही बंदा जिसने वो 2 साल पैसे भी कमाए जॉब करके, और वो आपसे अब बहुत ऊपर चला गया क्योंकि उसके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है। तो उसमें इतना फर्क नहीं पड़ता था डिग्री में। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जो हमारी अर्लियर क्रॉप ऑफ फ्रीलांसिंग और जो आईटी इंडस्ट्री थी, अभी जो इनोवेशन और ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है, सो उसके अंदर ये रिसर्च का जो एस्पेक्ट है ये इंडस्ट्री के अंदर भी आ गया है, एंड मोर इंडस्ट्रीज आर इंटरेस्टेड इन डेटा ड्रिवन अप्रोचेस। और वो लोग जिन्होंने जस्ट अंडर ग्रेड किया हुआ है, और जिन्होंने लेट से इस तरह के कोई कोर्सेज भी एडिशनल पढ़े, सर्टिफिकेशंस भी की है, बट स्टिल यू हैव अ फुल फ्लेज डिग्री एंड देन यू स्टिक विद अ प्रॉब्लम ऑफ दैट डोमेन फॉर एन ईयर और सो, तो आपकी काफी हाई लेवल की एक्सपर्टीज होंगी उस बंदे से। और अगर आप स्ट्रेट अवे इंडस्ट्री के अंदर जाके इस तरह के प्रॉब्लम्स के ऊपर काम करते हैं, तो दैट मीन्स के जो लिटरेचर आपने स्टडी किया हुआ है वो तो कम से कम उन्होंने नहीं स्टडी किया। सो दैट पुट यू इन अ बेटर पोजीशन टू कम अप विद बेटर सॉल्यूशंस फॉर डेटा ड्रिवन जो भी इनोवेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सॉल्यूशंस हैं जिनके ऊपर वो इंडस्ट्री में वो काम कर रहे हैं। सो बेसिकली जो करंट जो ट्रेंड है एआई का और मशीन लर्निंग का, तो इसने आपको अलाउ किया कि आप एमएस पीएचडी करके अच्छी पोजीशन पे इंडस्ट्री के अंदर जाके ट्राई करें, और आपकी वहां से एक अच्छी सैलरी पोजीशन से आप स्टार्ट ले सकते हैं। इनफैक्ट पाकिस्तान में बहुत सारे अभी यहाँ पे तो ये सच कुछ नहीं है, लाहौर कराची के अंदर ज्यादा उस तरह के वो ट्रेंड डेवलप हो रहा है, और काफी सारे लोगों ने एकेडेमिया में जॉब्स क्विट करके इंडस्ट्री के अंदर स्विच किया है। जो दे सॉ के एकेडेमिया के अंदर जो प्रोग्रेस है वो बड़ी एक स्लो प्रोसेस है, आपको ईयरली जो है फिर अगले साल सो इंडस्ट्री के अंदर जो है बहुत बड़ा जब बेसिकली आपकी वैल्यू है कि आपने कोई ऐसी चीज प्रोड्यूस कर दी जो एक्चुअल लोग यूज कर रहे हैं। 10,000 लोग, 20,000, 50,000 लोग आपके वो प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं। सो अचानक जो है आपकी वैल्यू बहुत बढ़ जाती है। अब आपने उसको मेंटेन करना है, आपने उस तरह का कोई दूसरा प्रोडक्ट बनाना है। तो इंडस्ट्री के अंदर जो है आप बड़ी जल्दी जो है आपकी आपकी ग्रोथ हो सकती है, और आप बहुत डिफरेंट आर्क के साथ आप आगे जा सकते हैं। यहाँ पे एक डिफाइंड मैकेनिज्म है, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा डिफरेंस होगा बाकी लोगों से, आप बहुत अच्छा नहीं कर रहे फिर भी थोड़ा सा डिफाइंड मैकेनिज्म है, और बहुत उसके मुताबिक आपको जाना है। सारी चीजें डिफाइंड है किस तरह से, और उसके अंदर इतना फर्क नहीं है। वहां पे अगर आपने एक कंपनी को हिट करा दिया, कोई ऐसी चीज दे दी, तो बस आपकी वैल्यू जो है वो उसके अंदर काफी ज्यादा बढ़ जाती है। सो
एकेडेमिया के अंदर जिस तरह से अगर आप अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं जाते, जैसे हमने बात की कि एकेडेमिया के अंदर सेचुरेशन ज्यादा हो गई है, तो दैट इज बेसिकली फॉर गुड यूनिवर्सिटीज। कुछ यूनिवर्सिटीज अभी भी ऐसी हैं कि जो बड़े गुमनाम सी हैं और उसके अंदर आपको आराम से जॉब मिल जाएगी, लेकिन वो आपके करियर के लिए कोई अच्छी जो है वो केस नहीं होगा। तो यू मे यूज इट एज अ प्लेटफॉर्म टू टेक ऑफ, जहाँ से आप मुख्तलिफ जगहों पे अप्लाई करें और फ्रीलांसिंग करें, और लेकिन वहाँ पे आपको परमानेंट जो है वो रुकने का आपका इरादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप इस तरह की इंस्टीट्यूशंस में हैं कि वो पाकिस्तान में सारे लोग जानते हैं, सो दैट मीन्स कि आप पाकिस्तान में कहीं पे जाएंगे तो आपको लोग सुनेंगे, मे बी आपको इंटरव्यू अच्छा ना जाए, वो ना ले, बट यू विल बी लाइक ऑन देयर लिस्ट। अगर आप ऐसी जगह पे हैं कि जो केपी के अंदर नाम है, तो आप केपी के अंदर लोग आपको बुलाएंगे। सो उस चीज को जहन में रखना चाहिए कि आप किसके अंदर। तो एकेडेमिया जो के बाद जो है आपकी टॉप प्रायोरिटी जो है वो होनी चाहिए इंडस्ट्री, और यू मे जॉइन एकेडेमिया टेम्परेरीली, लेकिन अगर आप एकेडेमिया और इंडस्ट्री के अंदर स्विच कर सकते हैं, सो वो बड़ा एक जबरदस्त आपके लिए एक चीज होगी। कुछ लोगों ने दोनों पे पाँव रखे होते हैं, और एकेडेमिया जो है वो बहुत सारे रिसर्च के साथ इन्वॉल्व होते हैं और बहुत सारे फंडेड प्रोजेक्ट्स और स्टार्टअप्स, और वहाँ पे ज्यादा उनकी इंक्लिनेशन होती है। और यूनिवर्सिटी भी कहती है कि यार ये तो बड़ा नाम हमें कमा के दे रहा है, ये स्टार्टअप और इसमें नाम आ रहा है, तो इससे टीचिंग लोड कम करो। हर जगह की पॉलिसी है, यहाँ की भी है कि अगर आप इस तरह के काम करते हैं तो आपसे टीचिंग लोड वो कम कर देते हैं। सो बेसिकली वो होते यूनिवर्सिटी में है, एक आध कोर्स भी पढ़ा रहे होते हैं, लेकिन ज्यादा वो उसी तरह से, हाँ, इंडस्ट्री रिलेटेड, इंडस्ट्री के साथ एमओयू साइन हुए होते हैं और उन्हीं के प्रॉब्लम्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं। तो वो डिफरेंट ये वर्किंग मॉडल्स हैं जो हो सकते हैं आपके लिए। ठीक है, सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस के व्हाट शुड बी योर ऑन योर माइंड बिफोर गोइंग फॉर अ ग्रेजुएट डिग्री। अच्छा, पहले जॉब करनी चाहिए कि पहले डिग्री करनी चाहिए? uh, वो लोग के जिनके पास फाइनेंसेस पहले से तैयार है और उनको पहले से पता है कि मैंने एकेडमिया में जाना है, कुछ लोग बाय चांस आते हैं, उनको इंटरेस्ट होता है इस चीज़ में, सो फॉर देम इफ दे गो स्ट्रेट अवे विद देयर डिग्रीज, तो उनको उनके लिए बेहतर है बीएस करें, मास्टर करें, पीएचडी करें, तो उनके लिए बेहतर है। और दोस्त जिनका फाइनेंसेस का इशू है, जो एकेडमिया में नहीं आना चाहते या जिनको अभी क्लियर नहीं है, वर्क एक्सपीरियंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उससे आपकी डायरेक्शन जो है वो सेट हो जाएगी। जनरली आई सजेस्ट कि आप बीएस के बाद कम से कम 2 साल जॉब करें, और उसके बाद आपको खुद पता चल जाएगा कि आपने क्या करना है, क्योंकि हाँ, और दूसरा आपसे कोई सेकंड क्वालिटी की चीज रिसीव नहीं करेगा, क्योंकि नाउ यू आर सैलरीड एम्प्लॉय। असाइनमेंट वाली बात नहीं है कि बस असाइनमेंट में तो बस वो चीज़ों को चलाना पड़ता है कि बस वो सॉफ्टवेयर वो चल रहा है तो बस ठीक है, वो आगे पीछे जो है ना स्पेशल केसेस को हैंडल किया होता है ना कुछ। सो वंस यू बेसिकली प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स दैट आर गोइंग टू बी यूज्ड बाय एंड यूजर्स, तो बिल्कुल उससे आपकी वो थिंकिंग जो है वो बदल जाती है कि इन एक्चुअल जो है प्रोडक्ट्स कैसे बनते हैं। इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी डू इन एकेडमिया। यहाँ पे तो जस्ट वो खाना पूरी होती है कि ये चीज़ बनानी है तो बस वो काम करे, बाकी वो सारे जो है ना वो लुक देखने में बेहतर हो, ना उसके वो जो है दूसरे जो ह्यूमन एरर्स को मिनिमाइज करने के लिए कोई मैकेनिज्म, वो सारे जो है उस तरह से नहीं देखते। सो जनरली having some work experience before higher degrees is important. अच्छा, ये we already talked about this के if you are not like if you do not have enough finances, तो आपको पहले से देखना चाहिए कि आप किस तरह से इसको सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, एज ए टी एज एन आर एसोसिएटिंग योर सेल्फ विद अ फंडेड प्रोजेक्ट, ठीक है, या मे बी डूइंग समथिंग इन टर्म्स ऑफ फ्रीलांसिंग, तो किस तरह से आप अपने फाइनेंसेस को मैनेज कर सकते हैं। पार्ट टाइम, फुल टाइम, अगेन इज अनदर डिबेट। Generally I would suggest that if you cannot afford your finances, so I would say that still you should go for full time. आप पहले जॉब करें और कुछ सेविंग करें और फिर उसके बाद फुल टाइम डिग्री पे जाएं। व्हाट आई हैव सीन मोस्ट ऑफ द टाइम, अगर बंदा खुद बहुत हाई लेवल का ऑर्गेनाइज नहीं है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है पार्ट टाइम में बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़राब होंगी, क्योंकि वहाँ पे जो वर्क लोड है वो भी डिफाइंड नहीं है, कभी कम होगा कभी ज़्यादा होगा, यहाँ पे भी वो चीज़ें अनसर्टन होगी।
سو کبھی وہ آپ کو دن کو بلائیں گے ادھر کلاس مس ہوگی، اور یہ بہت زیادہ جو ہے آپ ڈگری بھی کر لیں گے لیکن آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ مجھے کیا گین ہوا ہے اس ڈگری سے. اچھا، what should I do if I want to go to a graduate school in the near future? So basically یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو آپ لوگوں کو کرنی چاہیے تھی لیکن ابھی آپ کو کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا بیکاز یو ہیو آلریڈی started a degree. So basically what it says the whole slide is کہ آپ کو اپنی انٹرسٹ اور اپنی موٹیویشن کے اوپر چیزوں کو دیکھنا ہے rather than the kind of opinions that are being given to you. Opinion لے سب سے but look at your ground realities کیونکہ جو آپ کی سچویشن ہے وہ آپ سے بہتر کوئی نہیں سمجھتا. How much time? In US or in North America, it takes like 7 to 8 years. In UK, it takes 3 to 4 years. Even Europe میں بھی 3 to 4 years. Europe کے اندر اگر آپ دیکھیں جنرلی کافی جلدی ڈگری ہو جاتی ہے. کوریا اور اس سائڈ پہ جو ہے it takes like 5 years or 4 or 5. وہاں پہ بھی تھوڑا سا زیادہ ٹائم لگتا ہے. چائنا ملیشیا میں اگر آپ جنرلی دیکھیں تو اس میں 3 سال میں سارا کچھ ہو جاتا ہے. سو یہ ڈفرینٹ ان کے ماڈلز ہیں یا ان کی جو ریکوائرمنٹس ہیں اس کے مطابق ڈفرینٹ جگہوں کا اس طرح سے ہوتا ہے. اٹ ڈپینڈس کہ وہ آپ سے کتنا کروانا چاہتے ہیں کام اور کس طرح سے. یہاں پہ اگر آپ فاسٹ میں دیکھیں تو کرنٹلی ہمارے پاس 2 اسٹوڈنٹس ایسے ہیں کہ who are going to complete their degree in 3 years. اگر کوئی ایڈمنسٹریٹو زیادہ ان کے ڈیفینس وغیرہ رکھنے میں زیادہ ڈیلے نہ آیا اور ایویلویشن فورن کے لیے بھی وہ جانے تھیسس وہ چیزیں اگر ان ٹائم ہو گئی جو اسکیجول ٹائم ہے تو 3 سال میں ان کی ڈگری کمپلیٹ ہو جائے گی. تو دس از سم تھنگ دیٹ پیپل جنرلی ڈو ناٹ ایکسپیکٹ ان فاسٹ. کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ جو ایچ ای سی کا منیمم کرائٹیریا ہے دیٹ از ٹو ہیو 1 امپیکٹ فیکٹر پیپر اینڈ فاسٹ نے اس کو 2 کر دیا ہے. ایچ ای سی نے منیمم کرائٹیریا سیٹ کیا کہ اس سے نیچے نہیں ہونا چاہیے، اس سے اوپر آپ اپنا سیٹ کر سکتے ہیں. تو کچھ یونیورسٹیز نے اسی کو اپنا رکھا ہے، کسی نے اس سے اوپر رکھا ہوا ہے. تو یہاں پہ جو 2 پیپرز کی ریکوائرمنٹ ہے 2 امپیکٹ فیکٹر پیپرز کی، سو وہ جو ہے موسٹ آف دا ٹائم اس وجہ سے لوگوں کا کام جو ہے وہ ڈیلے ہو جاتا ہے یا یہ کہہ لیں کہ پراپرلی پلان نہیں کیا ہوتا. کیونکہ اگر آپ کو پتہ ہے کہ میں نے 4 سیمسٹرز کی تھیسس ہے میری پی ایچ ڈی کے اندر 4 ہیں، اس میں 2 ہیں، اس سے میری 2 پیپرز کی ریکوائرمنٹ ہے اور آپ پہلے سے پلان کر لیں اس کے مطابق. سو وہ بھی لیکن بہت زیادہ ایفرٹ اس کے اندر پٹ کرنی ہوتی ہے کیونکہ ونس یو ہیو ریٹن اے پیپر سو آپ یہ کہہ لیں کہ ان ان پیڈ جرنل آپ کو اراؤنڈ 8 منیمم 8-10 مہینے لگ سکتے ہیں اس کو پبلش. سو پہلا پیپر تو آپ کا ٹائم لے گا بٹ اگر آپ اسی ٹائم کو یوٹیلائز کریں تو دوسرا آپ کا کافی جلدی اس کے اوپر آ جائے گا. سو ایز فرسٹ آتھر جی ایز اے پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹ آپ کا ایز فرسٹ آتھر ہونی چاہیے. ویسے ریسنٹلی ایک جگہ پہ میں دیکھ رہا تھا ایویلیویشن کرائٹیریا کہ وہ پیپر کنسیڈر کر رہے تھے جہاں پہ آپ فرسٹ 4 آتھرز میں ہو. یہ کرائٹیریا جو ہے یہ بڑا لوز ہے. یہ ابھی لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں. بہت ساری جگہوں پہ اس طرح کا کرائٹیریا نہیں ہوتا کہ آپ کے کتنے امپیکٹ فیکٹر پبلیکیشنز ہیں. اچھا یہ بھی ایک الگ سے نعمان صاحب بھی اکثر اس کے اوپر بات کرتے ہیں، محمد نعمان صاحب کے وہ بڑے فین ہیں کانفرنس پیپرز کے. فورن میں اگر آپ دیکھ لیں ہر فیلڈ کے ٹاپ کانفرنسز ہیں، لوگ اسی کے اوپر اپنے وہیں پہ پیپر سبمٹ کرتے ہیں اور آپ کو مہینے میں آپ کو رسپانس مل جاتا ہے کہ آپ کا پیپر ایکسیپٹ ہے یا ریجیکٹ ہے. اس کے علاوہ کوئی تھرڈ آپشن نہیں ہوتا. اور وہاں پہ اگر آپ کا کام پبلش ہوتا ہے تو وہ بڑا ریسنٹ ہوتا ہے، بڑا نیا ہوتا ہے. جرنل کا جو میں آپ کو بتایا کہ آپ کا کام ٹھیک ہے لیکن اس کے اندر یہ ڈال دیں، پھر آپ کو کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے لیکن یہ ڈال دیں اور چیز سال 1.5 سال 2 سال تک کی جا سکتی ہے. تو دیٹ مینس کہ جو آپ نے کام کیا ہوا تھا وہ آپ نیا نہیں رہا، بہت سارے لوگوں نے اور کچھ کیا اور زیادہ جی یہاں پہ ضروری ہے. یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ فورن میں وہ سارے وہ کانفرنس کے اوپر ہی آ رہے ہیں. ایون ضروری نہیں ہے اصل میں جرنل پیپر میں بہت سارے ایکسٹرا ٹائم آپ کا لگ جاتا ہے. ایک تو پیپر کی لینتھ تو بہت ساری آپ کی رائٹ اپ کا کافی زیادہ. وہاں پہ مین کام میرا یہ ہے، یہ آئیڈیا ہے اور آپ نے 3-4 پیجز میں اس کو ساری چیز جو ہے وہ بتا دی.
यहाँ पे 15, 20, 25 पेजेस तक, 30 पेजेस तक आप उसको बहुत डिटेल में वो लिखेंगे और उसके मुताबिक फिर उस तरह से स्ट्रक्चर और लैंग्वेज और वो एफर्ट भी बढ़ जाती है। सेकेंडली जो है जर्नल पेपर के अंदर ये जो रिव्यू का प्रोसेस है कि अब इसके अंदर ये डाल के देखें, अगले बंदे के पास वो नहीं है इसके अंदर ये डाल के देखो, तो वो एक और मैकेनिज्म चल रहा होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि उससे पेपर की क्वालिटी खराब हो जाती है, क्योंकि जो मैंने सोच के किया था आपने कुछ और परसीव करके कुछ और उसके अंदर डलवा दिया, फिर उसने कुछ और परसीव, तो वो जो चीज चल पड़ी थी वो उसकी शक्ल कुछ और बन जाती है। तो वो है मेरे अपने रिसर्च के अंदर मैंने जितने पेपर्स साइट किए थे उस वक्त, अभी तो जर्नल पेपर्स भी ज्यादा हैं, उस टाइम पे कॉन्फ्रेंस पेपर्स बड़े ज्यादा थे। तो ये क्वेश्चन होता था कि आपके लिटरेचर के अंदर कॉन्फ्रेंस पेपर क्यों इतने ज्यादा है, क्योंकि ज्यादातर लोगों ने जो उस पर काम किया हुआ था वो वहां पे वो टॉप के कॉन्फ्रेंसेस में ही पब्लिश कर रहे थे, तो जर्नल पेपर बड़े कम थे उसमें। यहाँ पे अभी करंटली अभी भी यही है कि आपके जर्नल पेपर्स कितने हैं, तो कॉन्फ्रेंसेस को इस तरह से काउंट नहीं किया जाता। तो ऑल्दो आपको कॉन्फ्रेंसेस के अंदर पेपर पब्लिश करने चाहिए फॉर योर एक्सपीरियंस, कि आप वहाँ पे जाके प्रेजेंट करें, और दूसरा आपको पता चले कि आपकी काम की क्वालिटी क्या है विद रिस्पेक्ट टू दैट टॉप लेवल कॉन्फ्रेंसेस। और जर्नल इसलिए कि वो आपकी मजबूरी है। तो जनरली व्हाट पीपल डू इन पाकिस्तान इज कि आप पहले जर्नल पेपर लिख लें ताकि आपकी डिग्री सिक्योर हो जाए, और उसके बाद आप इन जो है इन एवेन्यूज को एक्सप्लोर करें। हाँ, अच्छा, इस कोर्स के अंदर दिस इज व्हाट वी आर सपोज टू डू, आइडेंटिफाई अ टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट, write a problem statement, proposal, literature review, refine that problem, and then find motivation or financial aspects of that problem के why, जैसे हमने बात की, why someone should be interested in this research. अच्छा, ओके, अच्छा, ये कुछ चीज़ें जो है दे आर नॉट दैट इम्पोर्टेंट, सो आई जस्ट स्किप दैट, और दे आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड। सो ये क्राइटेरिया है डिफरेंट के कहाँ पे किस यूएस के अंदर क्या मैकेनिज्म होता है, यहाँ पे क्या है। सो बेसिकली आप लोगों को पता है कि यहाँ पे अभी करंटली आप जो है, सो द प्रोसेस फॉर यू फॉर एमए स्टूडेंट्स इज कि आपने अभी रिसर्च मेथोडोलॉजी का कोर्स पास करना है, ठीक है। दैट इज अ रिक्वायरमेंट फॉर थीसिस वन कि आपका रिक्वायर आरएम पास होना चाहिए। सेकेंडली, आपने कम से कम 16 क्रेडिट्स जो है वो पढ़े होने चाहिए। थर्डली, आपके पास जो है आपके जीपीए जो है वो 2.5 से ऊपर होना चाहिए। और नेक्स्ट जो है दैट इज कि आपने कोई इलेक्टिव पढ़ा होना चाहिए। जनरली वी से 2 इलेक्टिव, लेकिन अभी आपके डीएस के वो कोर 5 हो गए, तो कम से कम एक भी पढ़ा हो, तो दैट बेसिकली इज रिक्वायर्ड कि आपको आपके पास रिसर्च के ऑप्शंस हों कि आपने किस डायरेक्शन में जाना है। इस वजह से इलेक्टिव्स को भी डाला हुआ है। सो ये रिक्वायरमेंट्स हैं। विद दिस यू कैन रजिस्टर इन थीसिस वन। थीसिस वन के अंदर तीसरे हफ्ते में आपका प्रपोजल डिफेंस होता है। देन यू हैव मिड सेमेस्टर एवेल्युएशन। Before, up till last semester we had presentation for mid semester. Now let's see what we do this time. लेकिन उन्होंने कैंपस के ऊपर छोड़ दिया है। मे बी द सुपरवाइजर वुड जस्ट ग्रेड योर परफॉर्मेंस हाफ वे थ्रू के किस तरह से प्रोग्रेस जा रही है। देन यू विल हैव फाइनल डिफेंस ऑफ थीसिस वन। फाइनल डिफेंस में आपका लिटरेचर फुल, आपको उसके ऊपर हर चीज का पता होना चाहिए। एटलीस्ट व्हाट यू हैव साइटेड वो आपको पता होना चाहिए। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर हो, वो सारी होनी चाहिए। प्रपोज सोल्यूशन में कुछ पार्शियल आपने इम्प्लीमेंट किया होना चाहिए, कुछ रफ कुछ रिजल्ट्स आपके पास होने चाहिए। थीसिस टू में आपके पास कोई स्टार्ट से कुछ नहीं होता, जस्ट एक एंड पे फाइनल प्रेजेंटेशन होती है। सो थीसिस टू जो है वो ज़्यादा आप अपने सुपरवाइजर के साथ बस उस पर काम करते रहेंगे, जो मॉडल है, जो प्रपोज सोल्यूशन उसको बेहतर करते रहेंगे, एवेल्युएशन वो करते रहेंगे। जनरली व्हाट पीपल डू के आप एंड टू एंड अपना मॉडल कंप्लीट कर लेते हैं विद वेरी पुअर रिजल्ट्स, लेकिन एटलीस्ट आपके पास इवेल्युएशन क्राइटेरिया लग के रिजल्ट्स आ गए हैं। अब आप डिफरेंट जगहों पे चेंज करके रिजल्ट्स, सो डू नॉट ट्राई टू बिल्ड एवरीथिंग एट द बेस्ट लेवल और फिर जाके एवेल्युएट करें। कंप्लीट करें, एवेल्युएट करें, अब चेंज करें और देखें रिजल्ट्स पे क्या। आपको डायरेक्ट अंदाजे नहीं लगाएंगे, आपको डायरेक्ट पता चलेगा क्या फायदा हुआ है। सो देन हम लोकली यहाँ पे एक फाइनल डिफेंस रखते हैं। उसमें आपके इंटरनल इवेल्युएटर्स होंगे और बाकी फैकल्टी भी होगी।
جو GPC کے ممبرس ہیں. So they will attend the presentation and if they feel کہ you are prepared or you are ready for external تو پھر ہم external کو بلاتے ہیں. ایکسٹرنل کو پھر آپ کے تھیسس کی کاپی جاتی ہے ایٹ لیسٹ 2 weeks before the final defense. وہ تھیسس پہ اپنے کامنٹس لگا کے بھیجتے ہیں, واپس آتے ہیں, آپ کے ڈیفینس اٹینڈ کرتے ہیں اینڈ دین وہاں پہ بھی وہ آپ کو جج کرتے ہیں کہ ہاؤ گڈ یو آر ود یور ورک. ٹھیک ہے, اگین ناٹ ہاؤ گڈ یور ورک از بٹ ہاؤ گڈ یو آر ود یور ورک. آپ کو کتنی سمجھ ہے جو آپ نے کیا ہوا ہے. سو دیٹ از ویری امپورٹنٹ کہ آپ نے جو لگایا وہ کیا سوچ کے لگایا, تو آپ کو اس کا پتہ ہونا چاہیے. So when you clear that, آپ کو کچھ چینجز وہ بتاتے ہیں کہ اچھا میرے مطابق تھیسس کے اندر یہ چینجز کریں, یو ڈو دیٹ اینڈ اس کے بعد آپ کا گریڈ جو ہے وہ فائنلائز ہو جاتا ہے. دیٹس ہاؤ تھنگس ورک ان ٹرمز آف the structure of this degree. Picking a department is not a choice for you anymore. یہ کچھ ٹیسٹ وغیرہ ہیں جو آپ دے سکتے ہیں فنڈنگز وغیرہ کے لیے, لیکن ابھی تو آپ کے پاس یہ چوائس نہیں ہے. آپ PhD کے لیے اس کو اوپن رکھیں کہ آپ کیا جو ہے کس طرح کی یہ جو کامن ویلتھ اسکالرشپس ہیں یا دوسرے اس طرح کے ہیں اس کو اوپن رکھیں, اس کے ناٹ ٹو ڈو لسٹ میں ان چیزوں کو ڈال دیں. ٹھیک ہے. ایگزیکٹ مجھے اس طرح کے ان ٹرمز آف ڈیٹس مجھے اندازہ نہیں ہے, لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ کہتے ہیں ٹو اپلائی فار اسکالرشپس آن یور ناٹ ٹو ڈو لسٹ, وہ اتنا اسپیسیفک نہیں ہے. ٹو اپلائی فار GRE تو یہ آپ کے ٹو ڈو لسٹ میں اگر ہوگا, بلکہ بعد میں آپ چینج کر لیں اسکالرشپ سے پھر GRE کریں, کامن ویلتھ کریں, تو جتنا اسپیسیفک ہوگا. اچھا کامن ویلتھ کی کوئی چیز آپ کے نظر سے گزری ہے, LinkedIn پہ کسی نے شیئر کی ہے, فیس بک پہ, سو ناؤ دیٹ تھنگ ول ہٹ یور مائنڈ کہ اچھا یہ تو تھا, تو دیکھ لیتے ہیں کب. جنرل رول از کہ اگر آپ نے جب ریسرچ ڈگری اسٹارٹ کرنی ہے, آپ نے ریسرچ کے لیے آپ نے فنڈنگس کے لیے اپلائی جو ہے وہ کم از کم سال پہلے اسٹارٹ کرنی ہے, کیونکہ یہ کام جو ہے یہ ان کا جو کرائٹیریا ہے پورا وہ 8-10 مہینے لے سکتے ہیں. سو اگر آپ لیٹ اسٹارٹ کرتے ہیں, سو دیٹ مینس کہ آپ نے ڈگری اسٹارٹ کرنے لگے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ایڈمیشن لے لو, کلاسز اسٹارٹ ہو رہی ہیں, ابھی اسکالرشپ جو آپ نے اپلائی کی ہے اس کا ریزلٹ نہیں آیا, تو آپ کو نہیں پتا کہ یہ کیا پتا میرے اپنے گلے پڑ جائے. سو دیٹس وائی اٹس جنرلی ریکمینڈیڈ اکراس دا ورلڈ جہاں پہ بھی آپ اپلائی کریں کہ سال پہلے اپنی ڈگری سے پہلے فنڈنگز اپلائی کریں. اور آپ کی فنڈنگ جو ہیں وہ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ ناؤ اٹس گیٹنگ ٹورڈز دی اینڈ اور آپ کو وہ اسکالرشپ جو ہے وہ مل رہی ہے, اگر 1-2 فلٹر سے آپ پاس ہو گئے ہو, سو پھر ایک اگلا اسٹیپ جو ہے جو آپ کو کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ آپ اپنا اس کے لیے آپ نے کوئی پروپوزل وغیرہ بھی دیا ہوگا کہ اب آپ جو ہے جنرلی کچھ فنڈنگ جو ہے وہ آپ کے اوپر ہے کہ اب آپ خود اپنے لیے سپروائزر اور یونیورسٹی چوز کریں. کچھ کرائٹیریا ان کا ہوتا ہے کہ یونیورسٹی کی لیول جو ہے وہ یہ ہو, ٹاپ QS 200 میں ہو, 500 میں ہو, یہ رینکنگ اس کی ہو. تو پھر آپ ڈفرینٹ سپروائزرس کے ساتھ کانٹیکٹ کریں گے کہ یہ میرا پروپوزل ہے, میں اس پہ کام کرنا چاہتا ہوں, فنڈنگ میری یہاں سے ہوگی اور اس طرح سے. تو وہ آپ کی پھر اپنی جو ہے ہاں وہ آپ خود ڈیسائیڈ کریں گے کہ اس کے ساتھ کام کرنا ہے. سو دیٹ واز ٹوڈیز لیکچر. ایز وی موو along تو ہم تھوڑا سا اور چیزوں کو اسپیسیفک کرتے جائیں گے. دس واز جسٹ سیکنڈ لیکچر. تو ہلو حزیمہ, ہلو, یس سر. آپ کو آواز آ رہی تھی یہ سارا جو ہم بول رہے تھے؟ جی جی بالکل صحیح آواز آ رہی تھی. اچھا ٹھیک ہے جی, گڈ. تو دس از دی اینڈ آف ٹوڈیز لیکچر فرام مائی سائڈ. اگر آپ کے کوئی کوشچنس ہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں. نو سر, فی الحال تو آئی ایم کلیئر. اچھا جی, گڈ. We would get to more technical things, exactly how to get how to like go through this process. جو لٹریچر کا سروے اور یہ جو سارا میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ساتھ ساتھ ہم اب آگے جو ہے اس کو پڑھیں گے بھی, اور میں آپ کو ساتھ ساتھ ٹاسک دوں گا کہ آپ میرے ساتھ جو ہے اس کو کریں بھی. سو دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از کہ آپ کو جو ویکلی ٹاسک ملے وہ لازمی کریں. ٹھیک ہے, یہاں پہ میں ان کے ساتھ ایک ٹاسک جو ہے وہ ابھی ان کو دینے لگا ہوں. میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کر لیتا ہوں, تو آپ اس کو کر کے پھر سبمٹ کر دیں. شیور سر. اوکے جی, ٹھیک ہے, تھینک یو. میں یہاں پہ پریزنٹیشن بند کرنے لگا. تھینک یو سر. السلام علیکم.